نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله معزز علماء کرام، محترم مقام، عزیزان مجلس، عزیز طلبہ، حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے 22ویں پارے سے سورہ احزاب کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کی، اور اسی پر مجھے آج کلام کرنا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس میں لفظ خاتم النبیین، اس پر ہمیں کلام کرنا ہے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے، بغیر کسی توجیہ اور تفسیر کے اس کا ترجمہ یہی کیا جائے گا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ بالکل اس کے ظاہر پر ہی محمول کیا جائے گا۔ قادیانیوں نے اس میں کئی راہیں نکالی کہ لفظ خاتم ہے، خاتم ہوتا تو کچھ اور ہوتا، وغیرہ وغیرہ، یہ کوئی تعویل قابل قبول نہیں۔ خاتم اور خاتم یہ دونوں قراتیں ہیں ہمارے علماء کرام کی، تو اس سے ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جو فرمایا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، تو ہم اور آپ جب یہ کہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ اس کے معنی، تو قادیانی کیا کرتے ہیں، غیر ضروری معاملات میں آپ کو الجھا دیتے ہیں۔ مثلا کہیں گے اچھا یہ بتائیے کہ حضور آخری نبی ہے نا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کہیں گے ہاں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ غیر عالم کسی سے مناظرہ یا مباحثہ نہ کرے جب تک اپنی پوری معلومات نہ ہو۔ آپ کو پکا کر لے گا، اچھا یہ بتائیے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کہیں گے نہیں، کہے گا اچھا یہ بتاؤ تمہاری کتابوں میں یہ ہے یا نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے؟ آپ کہیں گے بالکل، کہنے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کوئی نبی نہیں آئے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبی تو آئے نا حضور کے بعد، اب آپ سٹ پھٹا جائیں گے، اور اسی میں آپ کو الجھا کر یہ سارا مناظرہ اسی کے نظر ہو جائے گا، اور اسی پر مناظرہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نئے نبی نہیں، وہ ضرور تشریف لائیں گے، مگر کیوں آئیں گے؟ اس لیے کہ ان کے آنے کی خبر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دی ہے، اور یہ آپ کو الجھانے کے لیے اس میں آپ کو پریشان کریں گے، ان کا تو انتقال ہو گیا، ان کا تو وصال ہو گیا، اور یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ تفسیر سے ہٹ کر یہ کچھ حقائق ہیں کہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے، تاکہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے اور دنیا میں کئی ممالک میں الحمدللہ سنی بھائی ہمارے سن رہے، تو ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے تاکہ یہ ریکارڈ میں آ جائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قادیانیوں کے کہنے کے مطابق اگر مان لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، تو ان کے وفات پانے سے اس کی نبوت کہاں ثابت ہو رہی؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام اگر وفات پا گئے تو اس سے یہ مسئلہ ظاہر ہو جائے گا کہ غلام احمد قادیانی جو وہ نبی، یہ تو مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا، پھر اس پر زور لگانا بالکل بیکار ہے۔
قادیانی یہ کہتا ہے کہ یہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں من بعد اسمہ احمد عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک احمد نبی آنے والے ہیں، تو یہ کمبخت کہتا وہ احمد نبی میں ہوں، حضور کا نام تو محمد ہے۔ اچھا اب غور کیجیے آپ کہ اس کے ماں باپ نے اس کا نام رکھا غلام احمد، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ اس کے قادیانی نہیں تھے۔ جب نام غلام محمد رکھا، تمام نبیوں میں آپ دیکھیں کسی نبی کا نام لفظ غلام کے ساتھ ملا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور صرف منفرد نام ہے، حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور یہ غلام احمد، یہ گویا یہ دو نام۔ تو وہ کہتا وہ بھی میں، اور حضور نے جو بشارت دی کہ میرے بعد عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، وہ کہتا وہ عیسیٰ بھی میں ہوں۔ لیجیے یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی خود بن بیٹھا، اور وہ حدیث تمام جس میں ہیں کہ امام مہدی تشریف لائیں گے، وہ کہتا مہدی بھی میں ہوں۔ لیجیے سب کچھ یہ خود ہی بن بیٹھا۔ اب ذرا تاریخی حقائق کی طرف چلیے۔ قادیانیوں کا مذہب یہ ہے، اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ جب عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھانے کے لیے تختے پر کھڑا کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، رفع الی السماء، وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، دمشق کی جامع مسجد ہے اس کے مشرقی مینار پر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور جب وہ مینار سے اتریں گے تو امام مہدی پہلے آ چکے ہوں گے۔ جو ہماری حدیثوں سے ثابت ہے وہ یہ ہے، تھوڑی سی تفصیل، حضرت امام مہدی پیدا ہو چکے ہوں گے اور حرم شریف میں بیٹھے ہوں گے یا طواف کر رہے ہوں گے بیت اللہ شریف کا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک غیبی آواز آئے گی کہ یہ امام وقت آ گیا ہے اور اس سے بیعت کر لو، اور ایک روایت یہ ہے کہ بیت اللہ شریف پر ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ امام وقت آ گئے اور ان سے بیعت کر لو۔ چنانچہ سارا مجمع جو طواف کر رہا ہوگا اکٹھے ہو جائیں گے اور حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ بیعت کرنے کے بعد امام مہدی یہاں سے دمشق جائیں گے، اور دمشق جانے کے بعد جو جامع مسجد دمشق کی ہے جس کو مصلی خضر بھی کہتے ہیں، اس کے مینار سے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ کس حال میں تشریف لائیں گے کہ زرد کپڑے ہوں گے جیسے احرام ہوتا ہے، ایک زرد چادر نیچے باندھے ہوں گے، ایک زرد چادر احرام کی طرح اوپر اوڑے ہوئے ہوں گے، اور اقامت ہو گئی ہوگی اور تشریف لائیں گے۔ اس میں علماء کچھ مختلف ہیں، بعضوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے وہ اپنی نبی تو ہوں گے وہ، لیکن اپنی نبوت کے اعتبار سے لوگ ان کی اطاعت نہیں کریں گے، بلکہ وہ اطاعت حضور علیہ السلام کی شریعت کی کریں گے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ توریت کی یا انجیل کی تلاوت کر رہے تھے، ملاحظہ دیکھا حضور علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کو ملاحظہ کر رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو اگر اس وقت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے سوائے میری اطاعت کے انہیں کوئی چارہ نہ تھا، وہ بھی اگر زندہ ہوتے اس وقت تو میری اطاعت کرتے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے تلاوت بند کروا دی۔ جب وہ تلاوت کر رہے تو کسی صحابی نے ان کی توجہ دلائی، کہا حضور علیہ السلام کی طرف تو دیکھو۔ جب حضرت عمر نے حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو تھے وہ بڑے جلال میں تھے اور منع کر دیا، فرمایا اگر اس وقت موسیٰ اور عیسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اطاعت کے سوا کوئی اور معاملہ وہ نہیں کرتے۔ چنانچہ جب وہ آئیں گے تو اس میں دو قول ہیں، نماز فجر ہوگی، اقامت ہو گئی، ایک قول یہ ہے کہ امامت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، ایک قول یہ ہے کہ امامت تو امام مہدی فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے ان کی امامت میں۔ اچھا اب کیا ہوا، یہ بھی لطیفہ سنیے آپ، بہت ساری چیز میں ایسی ہیں میں پہلے سے آپ سے معذرت کر لیتا ہوں جو ادب کے خلاف ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کو اپنا ہم پلہ کہتا ہے کمبخت، اس کا حال کیا ہے یہ آپ ملاحظہ فرمائیے۔
اس کو دو بیماریاں تھیں، وہ بڑی عجیب و غریب بیماریاں تھیں۔ ایک تو مرگی کی بیماری تھی، چلتے چلتے ایک دم لوٹ جاتا اور بالکل مچھلی کی طریقے سے تپڑتا اور بڑی خطرناک قسم کی آوازیں نکالا کرتا۔ اور ایک بیماری یہ تھی جو خود ان کی کتابیں موجود ہے، سارے حوالے میرے پاس موجود ہیں، کم سے کم دن میں 200 مرتبہ پیشاب کرتا تھا۔ بالکل ایسا لگتا تھا جیسے پیشاب کرنے پر ہی اس کو مامور بنا کے بھیجا گیا، دن بھر پیشاب کرتا۔ اور بڑے بڑے اس کے لطیفے کہ جو بیان کرنے کے لائق نہیں، مگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو ہمارے آقا کے منہ لگتا ہے اس کا خود کا حال کیا ہے۔ کہتے میری اماں مجھ سے یہ کہتی تھی کہ چونکہ تمہیں پیشاب بہت آتا ہے تو یہ کاٹن کا ناڑا مت ڈالا کرو، ریشمی ناڑا ڈالو تاکہ گٹھان نہیں لگے اور کھولنے میں آسانی ہو جائے۔ تو کہنے لگے وہ ریشمی ناڑا ڈالا کرتے تھے تاکہ جب پیشاب محسوس ہو تو جلدی سے ساری کاروائی ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ اندر ہی مقدمہ خارج ہو جائے۔ اچھا، پھر سادگی کا عالم یہ تھا مرزا صاحب کے کہ ڈیلے سے استنجا کرتے تھے۔ اچھا، گڑ کھانے کے عادی تھے، گڑ بھی کھاتے تھے۔ یہ جو کرتے کے دو جیب ہیں، ایک جیب میں وہ گڑ کے ڈیلے رکھتے تھے اور ایک جیب میں استنجے کے ڈیلے رکھتے تھے۔ سادگی کا حال یہ تھا کہ جب گڑ کھانے کو طبیعت چاہتی، اتفاق سے ہاتھ اس تھیلے میں چلا جاتا تو استنجے کے ڈیلے ہی چاپنے لگ جاتے تھے۔ ہم نے اس کا الٹ کیا۔ اچھا یہ بتائیے، جب استنجا کرنے بیٹھتے تھے اور ہاتھ اگر دوسری طرف چلا جائے تو کیا عجب کہ گڑ کے ڈیلے سے استنجا کرتے ہوں؟ غور فرمائیے بات۔ ایسا آدمی نبی کریم علیہ السلام کے برابر میں آن کر کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں یا امام مہدی ہوں۔ اچھا، تو کسی نے پوچھا کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہ حدیث میں ہے کہ ایک زرد چادر نیچے باندھے ہوں گے، ایک زرد چادر اوپر اوڑے ہوئے ہوں گے، تو تم تو ایسے نہیں ہو۔ اس نے جواب جانتے ہو کیا دیا؟ کہا یہ معاملہ بالکل صحیح ہے، آپ سمجھے نہیں۔ یہ دو چادروں سے مراد دو میری بیماریاں، ایک بیماری میری نیچے کی ہے، ایک بیماری اوپر کی، یہ ہے اس سے مراد۔ اس طرح زبردست فٹ کر کے اپنے آپ کو اس سانچے میں فٹ کر رہا ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ تو دو بیماریوں کی توجیہ وہ یہ کرتا تھا کہ مجھے دو بیماریاں ہیں، اس سے مراد یہ دو چادریں۔ تو ابھی بھی وہاں دمشق میں اس مینار پر پہرا ہوتا ہے، پولیس کیا ایسا نہ ہو ایرا غیرہ نتھو خیرہ کھڑے ہو کر کے اعلان کر دے نیچے اتر آئے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اچھا، اس کو مصلی خضر بھی کہتے ہیں۔ تاریخ میں نے پڑھا کہ اس کو مصلی خضر اس لیے کہتے ہیں، ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان یا شاید سلیمان بن عبد الملک اس مسجد میں آیا اور سپاہیوں سے کہا خبردار کسی کو آنے مت دینا، یہاں میں اکیلا آج نماز پڑھوں گا۔ سارے سپاہی پہرے دار رہے، کسی کو آنے نہیں دیا۔ لیکن سلیمان بن عبد الملک نے دیکھا کہ اس کے برابر میں ایک صاحب نماز پڑھ رہے، اس نے اس پر محمول کیا کہ سپاہیوں سے غفلت ہوئی، کوئی آدمی گھس کر کے آ گیا اور وہ نماز پڑھ رہا۔ خیر یہ بھی نماز پڑھتا رہا۔ نماز پڑھنے کے بعد جا کر کے باہر سپاہیوں کو اس نے ڈانٹا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ آج خالی میں عبادت کروں گا، تم نے کسی اور کو گھسنے کیوں دیا؟ سپاہیوں نے کہا صاحب یہ کوئی آدمی نہیں تھا، یہ خضر علیہ السلام ہے جو رات میں یہاں آن کر عبادت کرتے۔ اس لیے اس مسجد کا نام مصلی خضر کے نام سے بھی مشہور ہوا، ورنہ عام طریقے اس کو مسجد اموی بھی کہتے ہیں۔ اور جامع مسجد دمشق بہت بڑی مسجد ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اچھا، ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے۔ اب آپ ان سے پوچھیں اچھا انتقال کر گئے تو یہ بتائیے وہ کہاں دفنائے گئے، کہاں ان کی قبر ہے؟ یہ ایک بات کسی نے بڑی عمدہ بتائی، سوائے نبی کریم علیہ السلام کے کسی نبی کے قبر جو دنیا میں مشہور ہیں 100% معلوم نہیں ہے انہی کی قبر۔ مثلا بیت المقدس کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہیں ہے، اور یہ تو کیا نام ہے مسلم شریف کے حاشیے میں بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے، انہوں نے کہا کیوں آئے ہوں؟ تو انہوں نے ذرا تلخ لہجے میں کہا میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی کی شان بہت عجیب و غریب ہوتی، انہیں جلال آ گیا، انہوں نے ایک ہاتھ مارا ملک الموت کے تو ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ وہ کوئی اللہ کے دربار میں کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے بندے کے پاس بھیجتا ہے جو آنا ہی نہیں چاہتا، اس نے تو میری آنکھ پھوڑ دی۔ فرما نہیں، اب کی مرتبہ جاؤ
اور جانے کے بعد کہو میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ اور یہ دیکھیے اللہ کے نبیوں کی شان، اگر وہ آنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں آنا چاہتے تو ان کے قریب ایک گائے یا بیل کھڑا، اس پر ہاتھ رکھنا، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں اتنی عمر ان کی اور بڑھا دی جائے۔ اب کہ اسرائیل علیہ السلام پہنچے اور یہی مذاکرہ ان سے ہوا تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر اتنی عمر بڑھ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا صاحب پھر موت تو پھر بھی آنی۔ فرمایا ٹھیک ہے پھر تو ایسا کرو کہ ابھی مجھے لے چلو۔ تو ان کا وصال ہو گیا۔ وصال ہونے کے بعد ان کو بیت المقدس لے جایا گیا، اور وہاں جب وہ پہنچے تو دیکھا ایک قبر کھودی ہوئی ہے پہلے سے۔ فرمائے کس کی قبر ہے؟ دیکھ رہے آیت میں یہ جو پسند کرے وہ اس کی قبر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں لیٹ گئے، اور کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر جو بیت المقدس میں ہے، 100% معلوم نہیں کہ یہ ہے یا نہیں۔ اسی طرح بیت المقدس سے 27 میل کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے جو الخلیل کہلاتا ہے۔ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار وہاں، اور ایک روایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کا مزار، ان کی روایت کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کے مزار بھی، ان کا مزار بھی وہیں، اسحاق علیہ السلام کی زوجہ حضرت لائقہ ان کا مزار بھی وہیں ہے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کا مزار بھی وہیں، ایک روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار بھی وہیں ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا جب وصال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے اولاد کو وصیت کی کہ مجھے یہاں سے بیت المقدس لے جانا اور وہاں دفن کرنا۔ یہ حدیث جہاں مسلم شریف میں ہے، نیچے حاشی میں علامہ امام نووی جو شافعی ہیں اور اس کے شارح ہیں، جو ہمارے یہاں درس نظامی ساری دنیا میں پڑھائی جاتی، فرما وہ انہوں نے کس لیے کہا کہ مجھے بیت المقدس لے جاؤ؟ اس لیے کہ یہ جگہ جو ہے مقدس ہے، بابرکت ہے، اور ہزاروں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں، اس لیے فرمایا کہ مجھے وہاں لے جانا۔ تو ان کے وصال کے بعد ان کو بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں ان کی تدفین ہوئی۔ اس سے ایک مسئلہ تو امام نووی نے یہ ثابت کیا کہ بزرگوں کے قریب دفن ہونا یہ سنت سے ثابت ہے، اور یہ صحیح روایت میں بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شہید کیے گئے تو اپنے وصال سے قبل حضرت عبداللہ کو بھیجا اپنے بیٹے کو، فرمایا جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جا کر یہ کہو، اس لیے کہ وہ اتنے زخمی ہوئے کہ اب ان کو خود بھی بچنے کی امید نہیں تھی۔ ایک یہودی نے سازش کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نماز کے لیے آ رہے تھے تو پیٹ میں اتنا گہرا وار کیا کہ جب ان کو پانی یا شربت پلایا گیا تو وہ پیٹ میں سے نکل گیا، اور ان کو یقین ہو چلا کہ اب میرا وصال ہونے والا۔ اپنے بیٹے کو حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو کہ جو جگہ تم نے حضور کے روضے میں اپنے لیے رکھی تھی وہ جگہ مجھے دے دو، میں وہاں دفن ہونے کا متمنی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے وہاں پہنچے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یہ سنا، فرمایا یا عبداللہ آج میں اپنے پر عمر کو ترجیح دوں گی، اور میں وہ جگہ اپنی جو میں نے دفن کے لیے رکھی وہ میں تمہارے ابا کو دیتی۔ ادھر صاحبزادے آئے، حضرت عمر فاروق سے کہا کہ ام المومنین نے رضامندی ظاہر کر دی اور انہوں نے اپنی جگہ آپ کو دے دی۔ اس لیے حضرت عمر فاروق کو وہاں ان کی تدفین ہوئی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پوچھا گیا یہ تینوں قبریں کیسی ہیں؟ ابو بکر صدیق بھی ہیں اور حضرت فاروق اعظم بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوے میں ایک نقشہ بنا کر لکھا، جیسے ہم ترسم کر لیں کہ یہ قبلہ ہے، تو قبلے کی طرف نبی کریم علیہ السلام ہیں، اور حضور علیہ السلام کے پہلو میں بغل میں حضرت صدیق اکبر کا سر ہے، اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں حضرت عمر فاروق ہے، اور حضرت عمر فاروق کا سر جو ہے نبی کریم علیہ السلام کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بغل میں۔ اس طرح بالترتیب یہ تینوں قبریں جو ہیں وہ اس طرح۔ ترکیوں نے اپنے زمانے میں کیا کیا تھا، مواضع اقدس کے سامنے 3 دائرے بنا دیے تھے، ایسے جو ابھی بھی ہیں، قالین اگر اڑ جائیں ابھی بھی معلوم ہوتا ہے۔ ایک دائرہ بنایا کہ اس دائرے پہ کھڑے ہو کر جب صلاۃ و سلام عرض کرو تو حضور کے چہرے کی سیدھ ہے،
ایک قدم نیچے ہو کر جب سلام پڑھو تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بالکل منہ کے سامنے کھڑے، ایک قدم اور نیچے ہو جاؤ تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اقدس کے بالکل سامنے۔ اسی لیے آپ جعلی اقدس میں دیکھیں 3 سوراخ بنے ہوئے ہیں۔ پہلا سوراخ جو ہے وہاں کھڑے ہو کر لوگ حضور پر صلاۃ و سلام پڑھتے، اور تھوڑا سا نیچے ہو کر حضرت صدیق اکبر پر، اور پھر تھوڑا اور نیچے ہو کر حضرت فاروق اعظم پر سلام پڑھتے۔ تو اس طرح ان کی قبریں۔ تو حضرت فاروق اعظم حضور کے قرب و جوار میں کیوں دفن ہونا چاہتے تھے؟ وہ جانتے تھے کہ یہ برکت والا مقام ہے، اور روزانہ 70,000 صبح اور 70,000 شام فرشتے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں کہ جو فرشتے ایک مرتبہ آ جائیں 70,000 تو اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے فرشتے ہیں کہ قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ پھر جو ایک مرتبہ حاضری دے کر چلے جائیں قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا، فرمایا یہ دیکھیے کہ فرشتے جو ہیں وہ ایک مرتبہ آئیں گے اور پھر قیامت تک نہیں آ سکتے۔ فرمایا معصوموں کو تو ہے عمر بھر میں ایک بار اور عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ گناہگر اگر پڑے رہیں تو عمر بھر حضور کے روضے پر پڑے رہیں، اور فرشتے صرف ایک مرتبہ حاضری کے لیے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ اب تو یہ دونوں حضرات نے خواہش کیوں ظاہر کی؟ یعنی حضرت فاروق صدیق اکبر نے کہ یہ جگہ بابرکت، اور روزانہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے، اس لیے انہوں نے خواہش ظاہر یہی کی کہ حضور کے قبر و جوار میں مجھے دفن کیا جائے۔ صدیق اکبر یہاں کیسے رکھے گئے ان کا واقعہ امام رازی نے اپنی تفسیر 16ویں پارے میں ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا، جب حضرت صدیق اکبر سخت علیل ہو گئے اور اب یہ رہا کہ اب وصال ہو جائے گا، انہوں نے وصیت کی، اور سبحان اللہ وصیت کیا کی؟ فرمایا جب میرا انتقال ہو تو جنازہ تیار کرنا، اور تیار کرنے کے بعد مجھے حضور علیہ السلام کے مواضع اقدس کے سامنے رکھ دینا۔ یہ فی الواقع ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جہاں ان کا وصال ہو وہیں ان کی تدفین ہو۔ تو اب کیا ہوا؟ فرمایا کہ جب میرا وصال ہو تو جنازہ تیار کرنا، اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور یہ اس بات کا متمنی ہے اور اس کو اس بات کی خواہش ہے کہ یہ آپ کے قرب و جمار میں دفن ہو۔ فرمایا اگر دروازہ اپنے آپ کھل جائے تو مجھے وہاں دفنانا، ورنہ عام قبرستان جنت البقیع مجھے لے جانا، کوئی حیل و حجت مت کرنا۔ بہت غور سے سنی اس بات کو، لوگ اس پہ بہت زیادہ دوسرے جو ہیں ہمارے پڑوسی بہت گڑبڑ کرتے ہیں۔ اگر حضرت صدیق اکبر یہ کہتے ہیں کہ میں وقت کا خلیفہ ہوں، آرڈر مائی آرڈر، یہ میرا آرڈر ہے کہ جب میں وصال کر جاؤں تو میرا جنازہ اٹھا کر کے سیدھے حضور علیہ السلام کے پہلو میں دفنا دینا، کیا اس کے خلاف ہوتا؟ آرڈر لکھ جاتے بحیثیت امیر المومنین، مگر فرمان نہیں، پہلے حضور کی بارگاہ میں پیش کرو، حضور اجازت دیں تب مجھے وہاں دفنانا۔ چنانچہ جب صدیق اکبر کا وصال ہوا اور جب جنازہ رکھا گیا اور کسی کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر جو ہیں وہ آپ کے دروازے پر حاضر ہیں، اس کے متمنی ہیں کہ آپ کے پہلو میں دفن ہو، تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور مزار اقدر سے آواز آئی کہ ملا دو حبیب کو حبیب سے۔ تو لوگ سمجھ گئے، لوگ سمجھ گئے کہ حضور علیہ السلام راضی، اس لیے صدیق اکبر کو حضور علیہ السلام کے پہلو میں دفنایا گیا۔ ان دونوں حضرات نے خواہش کس لیے کی کہ وہ جگہ بابرکت ہے، اس لیے وہاں دفن ہونے کے متمنی تھے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں اس لیے دفن ہونا چاہتے بیت المقدس میں کہ وہ برکت والی جگہ، اور یہ برکت والی جگہ تو قرآن سے منسوس ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ لے گیا وہ پروردگار اپنے حبیب کو ایک وقت کے رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب، بارکنا حولہ جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، لنریہ تاکہ ہم دکھائیں اپنے حبیب علیہ السلام کو، من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں، جس کا بابرکت ہونا تو قرآن مجید کی نص سے۔ اور یہ بابرکت کیوں ہے کہ کئی ہزار انبیاء وہاں جلوہ گر ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا یہ قول
کہ آپ کسی نبی کی قبر پر جائیں تو آپ کو اس میں دو قول ضرور ملیں گے. حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار ہے، بعضوں نے کہا بغداد میں ہے، بعضوں نے کہا دمشق میں ہے. جو بغداد شریف میں مزار ہے اس پر الحمدللہ ہم نے حاضری دی. لیکن حضور علیہ السلام کے مزار میں دو رائے نہیں. حضور علیہ السلام کی تدفین کہاں ہوئی؟ جہاں حضور کا مزار ہے، کوئی دو رائے نہیں، بالکل 100% یہی حضور علیہ السلام کا مزار ہے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ خدا نہ خواستہ کہیں حضور کو دفنایا گیا اور ہم لوگوں نے حضور علیہ السلام کی قبر فرضی بنا لی ہو اور جا رہے ہیں آ رہے ہیں، تو ایسا نہیں، بلکہ 100% یہ معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام یہاں. اچھا اب آئیے، قادیانی یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وصال. ہم نے پوچھا اچھا یہ بتائیے قبر کہاں؟ آپ کو تعجب ہوگا سن کے، ان کی معتبر کتابوں میں یہ قول ہے جو ہمارے پاس موجود ہیں پورے حوالے. وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب پھانسی پہ لٹکانے لگے تو ہم تو کہتے ہیں نا آسمان پہ اللہ نے اٹھا لیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے بچ کے نکل آئے اور آنے کے بعد کدھر آئے؟ ادھر آئے افغانستان کے راستے اسلام آباد آئے، پنڈی آئے اور پنڈی سے مقبوضہ کشمیر چلے گئے اور مقبوضہ کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے. یہ بتاتے ہیں. اچھا حقیقت کیا ہے؟ جیسے ہم مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیں کہ عیسیٰ اور موسیٰ نام ہوتے ہیں یا نہیں؟ وہ کسی اللہ کے بندے عیسیٰ نامی کوئی شخص ہے جو اللہ کا ولی رہا ہوگا، ان کا وصال ہوا، ان کی قبر مقبوضہ کشمیر میں ہے. وہ بتاتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے مقبوضہ کشمیر میں. یوں وہ کھینچتان کر عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ثابت کرتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، مگر وہ ضرور آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ اس لیے کہ ان کے آنے کی بشارت نبی کریم علیہ السلام نے دی ہے، تو وہ زندہ ہو کر کے آئیں گے. اچھا یہ کیا کہتے ہیں کہ اگر مان لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر تو ختم نبوت کے مسئلے کا انکار ہو جائے گا، اس میں تو فرق پڑ جائے گا. ارے ایک عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے کیا فرق ہوگا؟ ہم نے بتایا کہ آئیں گے اس لیے کہ حضور نے بشارت دی. یہ بھی کیسی تعجب کی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام بشارت دیتے ہیں من بعد اسمہ احمد، کے میرے بعد ایک احمد نبی آئیں گے حضور علیہ السلام کے لیے، اور حضور علیہ السلام فرماتے میرے بعد عیسیٰ آئیں گے. اچھا اب کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے آئیں گے کہ ان کے آنے کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. خدا نہ خواستہ ان کا وصال ثابت بھی ہو جائے، اس سے کیا مرزا کی نبوت ثابت ہو جائے گی؟ بھائی ان کے وصال سے تو ان کا وصال ہی ثابت ہوا، یہ تو نہیں کہ وہ نبی ثابت ہوگا، یہ تو نہیں ہوگا. یہ بلا وجہ کی ابحاث وہ نکال کر لوگوں کو پھنسا کر اور یا تو مناظرہ ملتوی ہو جاتا ہے یا شور شرابہ ہو جاتا ہے، بات بالکل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بڑے بڑے عجیب عجیب اس کے اقوال ہیں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اور امام مہدی کے متعلق کہ میں امام مہدی دونوں خود ہے. کہتا ہے عیسیٰ موعود بھی میں ہوں اور احمد بھی میں ہوں اور امام مہدی بھی مجھی کو کہا جاتا ہے. سب خود ہی بن بیٹھا. حیرت ان کے ماننے والوں پر ہے، وہ کیسے مانتے ہیں اور کیا اس کو معاذ اللہ اللہ کا نبی مانتے ہیں اور اس کی حقیقت الوحی اس کی اپنی تحریر کردہ کتاب ہے. وہ کہتا ہے کبھی کبھی تو مجھ پر ایسی وحی آتی ہے کہ میری بھی سمجھ میں نہیں آتا کون سی زبان میں آ رہی، کبھی انگریزی میں آ رہی، کبھی فارسی میں، کبھی عبرانی میں. میرے خود پلے نہیں پڑتا کہ یہ کیا وحی آ رہی ہے. اور کبھی کبھی انگریزی میں وحی آنا تو سمجھ میں آتا، اس لیے جب انگریزوں نے پالا ہے اس کو تو وحی تو انگریزی میں آئے گی نا، عربی میں کہاں سے آئے گی؟ تو ظاہر ہے جب انگریزوں نے پالا تو انگریزی میں وحی آئی. اور کہا میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، ایسی ایسی زبانوں میں وحی آتی ہے اور نبوت کا دعویٰ ہے اور زبانیں نہیں آتی جس میں وحی آ رہی. اب حضور کی شان ملاحظہ فرمائیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ فارسی جانتے تھے، عربی نہیں جانتے تھے. تو یہ حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، حضور کے دربار میں آئے. بہت غور سے سنیے. آنے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گویا غائبانہ طور پر حضور پر یہ ایمان لے آئے تھے آپ کے معجزے اور کمالات سن کر. کہا میں نے آپ کی شان میں ایک نعت لکھی ہے، مگر وہ نعت ہے فارسی میں کہ ان کی اپنی زبان جو ہے وہ فارسی تھی، تو میں وہ سنانا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے ایک یہودی کو بلایا کہ جو بڑی اچھی فارسی بھی جانتا تھا اور عربی بھی جانتا تھا.
اور اس کو بلا کر کے کہا کہ بیٹھو، سلمان اپنا کلام پڑھیں گے فارسی میں تو تم اس کی عربی بنا کر ہمیں بیان کرنا۔ یہودی تو آپ جانتے ہیں یہودی ہوتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ سنائی۔ جب حضرت سلمان فارسی نے اپنا کلام پڑھنا شروع کیا، اس یہودی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلے مصرے میں انہوں نے آپ کی یہ بے ادبی کی اور یہ آپ کی عیب جوئی کی، سارے عیب بتا دیے پورا ترجمہ کر کے اس حضور کی منقبت کا موضوع نے فرمایا چپ رہے، جھوٹ بولتا ہے۔ پہلے مصرے میں حضرت سلمان نے میری یہ تعریف کی، دوسرے مصرے میری یہ تعریف، اور تیسرے مصرے میری یہ تعریف کی، ساری ناک کا ترجمہ بتا دیا اور وہ منہ کی کھا کے گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جبریل امی آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل تم ایسا کرو کہ حضرت سلمان کو عربی سکھا دو۔ تو بتا بھائی لاؤ صرف نحو کی کتابیں لاؤ ذرا پڑھ کے پھر سیکھیں۔ بلکہ جبریل امین نے کہا ان سے کہیے اپنا منہ کھولیں۔ حضرت سلمان نے اپنا منہ کھولا تو جبریل امین نے ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، وہ بڑی فصیح عربی بولنے لگ گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے نبی کی شان۔ خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے ایک بہت شاندار حدیث نقل کی، ایمان کو تازہ کیجیے اب آپ۔ یہ ہم نے اس وقت اس حدیث کو تلاش کیا، ایک مرتبہ کچھ سال پہلے، کوئی 15 یا 20 سال پہلے، یہ حزب اللہ ایک جماعت ہے کیماڑی میں، ایک نمبر کے شیطان، ڈاکٹر کمال عثمانی ان کا سربراہ، انہوں نے کارڈ چھاپا، اور کارڈ سنیے کیا تھا وہ کارڈ کیا تھا سنیے آپ، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ تو وہابی ہیں، جتنے گمراہ ملیں گے آپ کو، لادین، سوشلسٹ، کمیونسٹ، بدماش، یہ سب کے سب پہلے وہابی ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دہریے بنتے ہیں۔ آپ کسی بھی دہریے کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، میرا جہاں تک مطالعہ ہے، پہلی سیڑھی وہابیت۔ بس حضور کی عظمت جب دل سے ختم ہو جائے تو شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے۔ انہوں نے کارڈ کیا چھاپا اور بڑے پھول رہے تھے، واہ بھائی واہ 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 واہ، کوئی جواب ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو المدد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی پشتوں میں پکارتا ہے، کوئی فارسی میں پکارتا ہے، عربی تو حضور جانتے ہیں، بلوچی میں پکارتا ہے، ہر جتنی زبانیں۔ جب حضور کو سوائے عربی کی کوئی زبان نہیں آتی تو حضور اس کو سمجھیں گے کیسے اور تمہاری مدد کیسے کریں؟ بس یہ جناب جب آیا ایک کالجوں میں پرچے چھپے، کسی نے ہمیں لا کر دیا، اور کسی نے کیا کیا کہ بھرے جلسے ہمارے ہاتھ میں وہ کارڈ دے دیا کہ صاحب اس کا جواب چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں بنتا، میں نے کہا لیجیے اس کا جواب، جیسا سوال ہے اسی قسم ہم آپ کو جواب بھی دیتے ہیں۔ الزامی جواب تو یہ ہے، مجھے بتائیے آپ، انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ حضور کو سوائے عربی کے کوئی زبان نہیں آتی تھی، مجھے یہ بتائیے شیطان ورغلاتا ہے یا نہیں؟ ورغلاتا ہے؟ کوئی زور سے بولو بھائی، کبھی پکڑ تھوڑی لے گا، ہاں کوئی مارے گا تھوڑی تمہیں پکڑ، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتاؤ پٹھانوں کو کون سی زبان میں ورغلاتا؟ کون سی زبان میں ورغلاتا؟ پشتو میں۔ انگریزوں کو کون سی زبان میں ورغلاتا؟ انگریزی میں۔ اچھا ڈچ کو کون سی زبان میں ورغلاتا؟ اور بلوچیوں کو کون سی زبان میں ورغلاتا؟ بلوچی میں۔ اور سندھیوں کو سندھی میں۔ اچھا یہ بتاؤ یہ تمہارے حضرت کو تو ساری زبانیں آتی ہیں، جس کو اللہ نے صرف مہلت دی ہے، یہ نہیں کہ کہیں ازل میں اس کی دستار بندی کی گئی ہو کہ تمہیں مقام دیا جاتا ہے کہ جاؤ جا کے مسلمانوں کو گمراہ کرو، ویسے کوئی دستار بندی کر کے مقام نہیں دیا گیا کہ ساری زبانوں کا علم دیا، اس کو تو رخصت دی ہے۔ اچھا جس کو رخصت دی اس کے متعلق تو کہتے ہو ساری زبانیں آتی، اور حضور علیہ السلام کے متعلق کہتے کہ حضور کو سوائے عربی کے کوئی زبان نہیں آتی، تو پٹھان اگر اپنی زبان میں پکارے تو اس کی کیسے مدد کریں؟ فارسی زبان والا اپنی زبان میں پکارے تو کیسے مدد کریں گے؟ یہ یاد رکھو حضور علیہ السلام کو ساری زبانیں آتی، یہ چونکہ ہمارے درس کا عنوان نہیں، ورنہ بے شمار ہمارے پاس اس کے دلائل الحمدللہ موجود۔ مثلا کتاب الشفا کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، کچھ لوگ آئے حضور کی خدمت میں مسجد نبوی پر، انہوں نے حضرت صدیق اکبر سے غیر عربی میں کلام کیا، من ابوان اسران، کوئی زبان ان کی نہیں سمجھ پایا، حضور نے ان کی سامنے اشک دادر یہاں بھیجو ان کو، وہ آ گئے، آنے کے بعد انہوں نے سلام دعا ہوئی اور حضور سے کچھ سوالات کیے، اور حضور نے انہی کی زبان میں ان کو جوابات دیے۔
اور اس میں ایک آدمی نے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے قرض لے لے اور دینے میں کچھ دیر ہو جائے کوئی حرج تو نہیں؟ اپنی زبان میں پوچھا، غیر عربی میں. حضور نے اسی زبان میں اس کو جواب دیا. جب وہ اٹھ کر کے گئے تو صدیق اکبر کو حضور نے بلا کر فرمایا جانتے ہو یہ کون لوگ تھے؟ فرمایا یہ غیر عربی تھے، انہوں نے دروازے پر آن کر تم سے یہ پوچھا تم میں اللہ کا نبی کون ہے؟ تو میں نے اشارہ کیا آؤ میں اللہ کا نبی ہوں میرے پاس. انہوں نے اپنی زبان میں مجھ سے سوالات کیے، میں نے ان کے جوابات دیے، ان کو تسلی کرائی، یہاں تک کہ وہ ایمان لا کر یہاں سے گئے. تو ہر زبان والے حضور اس کی زبان میں بات کرتے تھے. اور مجھ سے آپ پوچھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسان تو انسان درختوں کی بولی بھی جانتے تھے، پتھروں کی بولی بھی جانتے تھے. اپنا نہیں آپ نے حضور نے درختوں سے کلام کیا، جب بلایا تو درخت آ گئے، اور پتھروں نے حضور علیہ السلام کو دیکھ کر کلمہ پڑھا. حضور تو پتھروں کے بلکہ دل کی زبان بھی جانتے تھے. کوئی آدمی ہو اور وہ دل میں کوئی چیز رکھے اس کو بھی حضور علیہ السلام جانتے تھے. آپ بخاری شریف کے کتاب الصلاۃ کی صحیح حدیث کی طرف آئیے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، بیچ میں سے غالباً کسی آدمی کا وضو ٹوٹ گیا، وہ کھڑا ہو کر کے چلا گیا اور بیچ میں خلا رہ گیا نماز میں. حضور علیہ السلام نماز پڑھانے کے بعد کھڑے ہوئے، اس کے بعد فرمایا تم اپنی صفوں کو درست رکھا کرو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں خالی آگے سے دیکھتا ہوں؟ فرمایا جیسے میں آگے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. اور اس کے بعد فرمایا یہ بھی بخاری میں موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. تمہارے خشوع اور خضوع مجھ پر پوشیدہ نہیں. خشوع اور خضوع یہ دل کی کیفیت کے دو نام ہیں. خشوع اور خضوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں، تمہارا رکوع اور سجود بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث. خشوع اور خضوع یہ دل کی کیفیت کے دو نام. اور حضور علیہ السلام لوگوں کے دل کے خشوع اور خضوع سے بھی واقف تھے کہ دل میں کیا ہے وہ بھی بتا دیا کرتے. حضور انسان تو انسان پتھروں کی بولی بھی جانتے، درختوں کی بولی بھی جانتے تھے، اور جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے. یہ تو میں قرآن کی نص سے ثابت کروں کہ اللہ کے نبی میں وہ خوبیاں ہوتی ہیں کہ مرزا کی طرح ان کو پڑھنا نہیں پڑتا کہیں، وہ سب من جانب اللہ ہوتا. قرآن کی آیت سنیے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ نے ایسی حکمرانی دی کہ وہ ہوا پر بھی حکمرانی کرتے تھے. وہ ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے. قرآن مجید میں حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کا گزر چونٹیوں کی وادی سے ہوا. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم، ایک چونٹے نے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان، کہیں ایسا نہ ہو بے احتیاط تمہیں رون ڈالے سلیمان و جنودہ اور ان کا لشکر. فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی یہ بات سن کر کے مسکرا دی. دیکھیے اللہ کا نبی تو چونٹی کی بات بھی سنتا، اور اس کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان مسکرا دی. مجھے بتائیے آج جو لوگ ہمسری کا دعویٰ کرتے ہیں کیا چونٹی کی بات سمجھ سکتے ہیں؟ ایک چونٹی کو اٹھا کر کان میں ڈال دیں آپ، کھڑ کھڑ کی آواز آئے گی جیسے کہ پتھر پھوڑ رہا، کوئی زبان اس کی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اور اللہ کے نبی چونٹی کی آواز بھی سن لی، میلوں دور ہے وہ، اور اس کی بولی بھی سمجھ لی. تو یہ اللہ کے نبی کی شان ہوتی. اچھا اور سنیے اب آپ خصائص کبریٰ. امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا حضور علیہ السلام نے 3 صحابہ کو بلایا اور فرمایا سنو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. ایک آدمی کا تم بلوچستان جاؤ، ایک کو کہا کہ فرنٹیئر جاؤ، ایک کو کہا سندھ جاؤ. یہ صحابہ بڑے دیانت دار ہوتے تھے، یعنی کوئی اور قیاس کر لیں آپ. انہوں نے بڑی دیانت داری سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو وہاں کی بولی آتی نہیں، تو ہم تبلیغ کیسے کریں گے وہاں؟ آج کل طرح نہیں کہ درزی دھوبی نائی سب چلے جائیں تبلیغ کرنے کے لیے، سمجھے؟ جن کو نماز کے شرائط اور جناب فرائض بھی پتہ نہیں وہ سب کے سب تبلیغ کر رہے ہیں. ارے بھائی گھر کا کیا ہوگا، بال بچوں کا اللہ سنبھالے گا. پھر ایسا کیوں نہیں کرتے آپ کہ تم ان کو سنبھالو، دین کو اللہ تعالیٰ سنبھالے گا؟ نہیں، سب کو اللہ سنبھالے گا. چلے جاتے اور بالکل دینی معلومات نہیں. جب آدمی کو خود معلومات نہ ہو تو دین کی تبلیغ کیسے کرے گا؟ یہ چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا حضور ہمیں تو وہاں کی بولی نہیں آتی، ہم تبلیغ کیسے کریں گے؟ فرمایا تم جاؤ تو صحیح جہاں میں نے تمہیں بھیجا. تو یہ حضرات وہاں چلے گئے. امام سیوطی نے لکھا یہ رات میں وہاں رہ بستی میں، اور رہنے کے بعد میں جو صحابی وہاں صبح اٹھا وہ اس علاقے کی فصیح اور بلیغ بولی بولنے لگ گئے.
جس طرح حضور علیہ السلام نے اسے بھیجا تھا. نبوت کی شان تو یہ ہے جب انہیں بھیجا اس خطے میں وہاں کی بولی بھی عطا فرما دی. وہ صبح اٹھے ہر صحابی وہاں کی بولی بولنے لگ گیا جن کی جانب حضور علیہ السلام نے اسے بھیجا تھا. اور بڑے بڑے گھاگ بولنے والے جب حضور کے دربار میں آتے تو ان کا حال کیا ہوتا؟ بڑے بڑے فصیح اور بلیغ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے ہیں فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان. بڑے بڑے بولنے والے جب حضور کے دربار میں ہوتے ایسے بھیگی بلی بن کر بیٹھتے کہ لوگ سمجھتے کہ ایسا لگتا جیسا کہ اس کے منہ میں زبان ہی نہیں، بلکہ ایسا لگتا کہ جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں. یہ بڑے بڑے بلیغ اور فصیح جو تھے وہ حضور کے دربار میں ان کو بولنے کی جرت نہیں ہوتی تھی. کیونکہ اعلیٰ فرماتے ایک اور جگہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، مگر وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. تو حضور ایسی فصاحت و بلاغت کے مالک، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں سوائے عربی کے حضور علیہ السلام کچھ نہیں جانتے تھے. ابن کثیر کا ایک حوالہ اور سنیے. حضرت ابو ہریرہ بھوک کے مارے پیڑ دبائے بیٹھے تھے. صدیق اکبر وہاں سے گزرے تو وہ اٹھے اور انہوں نے ان سے ایک آیت کا معنی پوچھا. تو ان کا منصوبہ یہ تھا کہ صدیق اکبر جب اس آیت کے معنی بیان کریں گے میں اسی درمیان کوئی باتوں میں صدیق اکبر کو یہ باور کرا دوں گا مجھے بھوک لگ رہی. تو صدیق اکبر وہ چند جملوں میں اس کا ترجمہ کر کے آگے چلے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور دیکھا یہ پیٹ دبائے بیٹھے اور یہ بھوک کی وجہ سے تھے. حضور نے ابو ہریرہ سے فارسی میں پوچھا اشکم درد، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ پھر حضور لے گئے ان کو. لینے کے بعد پھر وہ واقعہ جو بڑا مشہور کہ ایک دودھ کا پیالہ آیا ہوا تھا وہ حضرت ابو ہریرہ کو پلایا. فرمایا لاؤ اپنے تمام برادری کو بلا لا. اور امام سیوطی کہتے ہیں کہ صحابہ کی تعداد جو حضور سے تعلیم حاصل کرتے اصحاب صفہ ان کی تعداد 70 تھی. وہ سب کے بلا کر لے آر گمان یہ ہوا کہ ایک پیالہ ہے اس سے 70 آدمی پئیں گے تو میرا کیا بنے گا. حضور نے ان کے دل کی اس بات کو بھانپ لیا. فرمایا ابو ہریرہ پلا. سب کو پلایا. جب سب نے پی لیا سیر ہو گئے. فرمایا اب تم پیو. جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیا پینے کے بعد کہنے حضور پیٹ بھر گیا. فرمایا نہیں اور پیو. کیوں ان کا گمان تھا نا کہ ختم ہو جائے گا تو مجھے کیا ملے گا. فرمایا اور پیو. اور انہوں نے پیا. کہا حضور بالکل اب تو پیٹ بھر گیا. فرمایا نہیں اور پیو. اور پلایا. فرمایا اور پیو. اور وہ ایک پیالہ 70 جو اصحاب تھے ان کو پورا ہوا. اور آخر میں حضور علیہ السلام سے لے کر اپنے منہ سے لگایا اور حضور نے پی لیا. وہ دودھ جب ختم ہوا تو نبی کی شان تو محترم حضرات ایسی ہوتی. اچھا اس کے بعد اور سنیے بات. یہ تو آپ نے بچپن سے سن رکھا کہ حضور علیہ السلام کا کوئی استاد نہیں. یہ بڑا طویل کلام ہے، اگر میں عرض کروں گا کافی ٹائم چاہیے اور ظاہر ہے کہ اتنی جان بھی نہیں مجھے بیان کرنے. جبریل علیہ السلام نے حضور کو پڑھایا جیسا کہ ہے بخاری شریف کتاب الوحی اقرا پڑھیے. اقرا بسمک الذی پڑھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے. تو لوگ گمان ہوتا شاید جبریل امین نے پڑھا ہے. حضور نے فرمایا ما انا بقاری میں نہیں پڑھنے والا. بار بار انہوں نے حضور کو لیا اور ایسے دبایا بھینچا پھر چھوڑ کر اقرا. فرمایا پڑھیے. فرمایا انا بقاری میں نہیں پڑھنے والا. کیا مطلب ہوا اس کا کہ جبریل میں پڑھنے والا نہیں، میں تو خود کائنات کو پڑھانے کے لیے آیا ہوں. اور سنیے کس نے پڑھایا؟ قرآن کی آیت سے سنیے. الرحمن علم القرآن، اور رحمان نے جس نے اپنے حبیب کو پورا قرآن پڑھایا. خلق الانسان سب نے تو اس کا ترجمہ یہ کیا پیدا کیا انسان کو. اعلیٰ ترجمہ یہ کیا پیدا کیا انسانیت کی جان یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور اس کا بیان بھی سکھایا. اب میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں تاکہ زندگی بھر آپ کے دلوں پر نقش ہو جائے. بعض لوگ عموماً یہ کہتے ہیں یہ نہیں جانتے تھے حضور، یہ نہیں جانتے. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ کوئی طالب علم کے علم نقص 3 وجہ سے ہو سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ یا تو پڑھانے والا ناقص العقل ہے تو علم نقص رہ جائے گا، یا جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ ناقص ہے تو علم نقص رہ جائے گا. اچھا یا پڑھنے والا جو ہے وہ عقل مند نہیں تو یاد نہیں کر پائے گا سبق. یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ علم میں کوئی نقص اگر ہو تو یہ 3 وجہ سے ہوتا. اب آپ غور کیجئے پڑھانے والا کون ہے؟ رحمان ہے. اور کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ کتاب الرحمان ہے. اچھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں کیا کوئی عیب ہے؟ نہیں. نہ پڑھانے والے میں کوئی عیب ہے
نہ قرآن مجید میں کوئی عیب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو کتاب میں بھی کوئی عیب نہیں، پڑھانے والے میں بھی کوئی عیب نہیں، پڑھنے والے میں بھی کوئی عیب نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب. حسان ابن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک منزہ اور مبرہ پیدا کیا. کأنک خلقت کما تشاء، بتا دوں کیسا بنایا آپ کو؟ اللہ نے ویسا پیدا کیا جیسا آپ نے چاہا. تو اب کیا خدا کے حبیب چاہتے تھے ان میں کوئی عیب؟ تو کوئی عیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں نہیں. تو جبریل علیہ السلام نے نہیں پڑھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھایا. اچھا اب آئی جو جھوٹے نبوت کا دعوے دار ہیں، اس تاریخ پر ہم ذرا سا غور کریں. سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے زندگی کے فوراً بعد، بلکہ زندگی میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا. سب سے پہلا یہ مدعی نبوت، اور حضور سے ملنے کے لیے آیا، مضافات مدینہ میں ٹھہر گیا اور حضور سے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو کچھ سفارتی آداب ہوتے ہیں، حضور کو جاننے کی ضرورت نہیں. حضور فرماتے یہ سفارتی آداب اگر نہ ہوتے میں تجھے قتل کرا دیتا. حضور اس سے چلے گا ملنے کے لیے. اتفاق حضور کے ہاتھ میں ایک کھجور کی چھڑی تھی. اس نے کیا پیشکش کی وہ سنیے آپ کیا ہیں. کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اور آپ یہ طے کر لیں کہ شہر آپ کے دیہات میں رہے، شہر میں آپ کی نبوت ہو، دیہات میں میری نبوت چلے. یا یہ طے کر لیں کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبی، جب وصال ہو جائے تو مجھے لکھ دیں کہ آپ کے وصال کے بعد میری نبوت چلے گی. حضور نے فرمایا چھڑی ہلاتے ہوئے کہ سن، کسی معاہدے کی صورت میں تو اگر مجھ سے نبوت کہہ رہا، یہ ہاتھ کی چھڑی بھی اگر تو مجھ سے مانگے تو میں یہ نہیں دوں گا تجھے، اور اگر سفارتی آداب ملوث نہ ہوتے تو میں تجھے زندہ جانے نہیں دیتا. غرض یہ کہ یہ پہلا شخص تھا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی ڈھیل دی. یہ اتنا عمر رسید آدمی تھا کہ جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت اس کی عمر نبی کریم علیہ السلام کے والد ماجد سے بھی زیادہ تھی. 150 برس کی اس کی عمر تھی. یہ سب یمامہ میں جمع ہو گئے جنگ کے لیے. یہ صدیق اکبر کا دور تھا. آج کل اگر ایسا ہوتا تو سارے حضرات کے ہاتھ پیر پھول جاتے. صدیق اکبر دیکھا کہ معرکہ بہت سخت ہے. خالد بن ولید یہ ایران کے بارڈر پر لڑ رہے تھے، کیونکہ یہ مجے ہوئے جنرل تھے. خالد بن ولید کو بلایا اور بلانے کے بعد 10,000 فوج ان کی معیت میں دی اور فرمایا کہ جاؤ مسلمہ کذاب سے جنگ کرو. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کے حکم سے حضرت خالد بن ولید یمامہ پہنچے، اور یہ اتنا خطرناک جنگ ہوئی کہ وہ اگر آپ جو تاریخی کتابیں ہیں اسلام کی اس میں پڑھ لیں آپ تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ مولا اگر یہ فوج ہار جاتی تو کیا ہوتا. ایک تصور کریں آپ، یہ جب گئے لڑنے کے لیے تو اتنی وہ فوج اس کی بھاری اور اتنی ہورن مند تھی کہ مسلمانوں کو پیچھے دھکیل کر عورتوں کے خیموں تک پہنچ گئی. مگر مسلمہ کذاب کے جو فوجی تو انہوں نے کہا نہیں، عورتوں اور بچوں کو ہم نہیں ماریں گے، ہماری جنگ جو ہے وہ مردوں سے. پھر خالد ابن ولید نے فوج کو نئی ترتیب دے کر پھر ان پر ہنگامہ کیا. ان کیا کیا، ایک بہت بڑی فصیل تھی وہ اس میں بند ہو گئے اور پھاٹک بند کر دیا. اب مسلمانوں کو اندر گھس کر حملہ کرنے کی جگہ ہی نہیں ملی. یہ کارنامہ کس نے انجام دیا؟ حضرت فاروق اعظم کے بھائی تھے جن کا نام تھا زید ابن ثابت، زید بن خطاب. یہ عمر بن خطاب ہے، وہ زید بن خطاب. انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو جمع کے آؤ تم ایسا کرو کہ مجھے ایسے ڈنڈا ڈولی کر کے ہلا کر کے پوری قوت سے اس باؤنڈری وال میں جو فصیل ہے اس میں مجھے پھینک دو. میں یہ کام کروں گا، قتل تو ہو جاؤں گا، کنڈی کھول دوں گا اندر سے. یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ گئی. انہوں نے کیا کیا، زید بن خطاب کے ہاتھ پیر پکڑے اور بڑے قوت سے صحابہ نے ایسا جھولا دے کر، جس کو اردو میں کہتے ہیں ڈنڈا ڈولی، ایسے گھما کر کے پھینکا. جیسے ہی وہ اندر پہنچے تو وہ اگرچہ شہید ہو گئے مگر انہوں نے پہنچ کر بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کیا اور گیٹ کھول دیا. گیٹ کھولنا تھا کہ مسلمان لپک پڑے تھے. جب اندر گئے بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی، بہت زبردست رن پڑا. لیکن وہاں پھر خالد بن ولید نے طے کیا یہ جنگ تو اس وقت تک ہوتی رہی جب تک یہ نبی نہیں مرے گا خبیث، اس تک ان کا زور نہیں ٹوٹے گا. خدا کا کرنا دیکھیے یہ کام کس نے سر انجام دیا؟ حضرت امیر حمزہ کے قاتل تھے حضرت وحشی.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کیا کیا؟ یہ اتنے بہادر تھے کہ یہ حضرت امیر حمزہ کے قاتل تھے. جنگ احد میں امیر حمزہ کو قتل کرنے والے حضرت وحشی، جن کو حضور علیہ السلام نے یہ پابندی عائد کی تھی کہ ٹھیک ہے تمہاری توبہ قبول ہے، اسلام بھی قبول ہے، مگر تم ایسا کرنا کہ سامنے مت آنا. اس لیے کہ وہ قتل ایسا ہوا کہ ہندا نے سینے کو چیر کر ان کا کلیجہ نکالا اور چابنے کی کوشش کی. اس دردناک طریقے سے ان کا قتل ہوا کہ وہ حضور کو یاد آ جاتا تو فرماتے جاؤ. ہندا کو بھی معاف کر دیا تھا حضور علیہ السلام نے، اور حضرت وحشی، یہ ذمہ داری حضرت وحشی کی لگن. وہ بڑے بہادر آدمی، وہ تلوار لے کر مجمع کو چیر کر کے اندر گھسے، اور گھسنے کے بعد بڑی طاقت سے مسلم کذاب کو ڈھیر کر دیا، قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد جب امت کا نبی مر جائے تو امتیوں کا کیا بنے گا؟ بس بھاگ دوڑ شروع ہو گئی، انہوں نے تو ہمارے نبی کو مار دیا، تو یہ ہمیں کہاں چھوڑیں گے. اب جب بھگدڑ مچی تو مسلمانوں نے تعاقب کیا، یہاں تک کہ بے شمار لوگ قتل ہوئے، اور 800 تو صحابہ کرام جو اس زمانے کے بہترین حفاظ تھے قرآن مجید کے، وہ شہید ہوئے. 800 اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں مرے مسلم کذاب کے ماننے والے. اس طریقے سے وہ جنگ کہیں ٹھکانے پہنچی، اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت خالد بن ولید لوٹ کر کے آئے. صدیق اکبر گاہے گاہے خبریں تو منگوا لیا کرتے تھے، ان کی کیا معاملات، کیا مسائل. فرمایا تم کس مصیبت میں پھنس گئے تھے؟ انہوں نے بتائی ساری تفصیل کے ساتھ. وہ تو میدان بڑا خطرناک تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی مسلمانوں کا عطا فرمائی. یقین جانیے آپ، خدا نہ خواستہ، لاکھ مرتبہ خدا نہ خواستہ اگر یہ مسلمان جنگ ہار جاتے، حال یہ ہوتا کہ کورنگی کا نبی الگ ہوتا، لانڈی کا الگ ہوتا، نیو کراچی کا الگ ہوتا، بلدیہ کا الگ ہوتا، لالو کھیت کا الگ ہوتا، نازم آباد کا الگ ہوتا، ہر گلی میں نبی پیدا ہو جانا شروع ہو جاتا. مگر مار کر کے ان کو طبیعت ان کی درست کر دی، اور سب چھوڑ چھاڑ کر کے بھاگ گئے. کسی صاحب نے مسئلہ پوچھا، اور انہوں نے شاید لکھ دیا تھا، ان کے علم میں نہیں تھا. مسلم کذاب کی بیوی تھی، اس کا نام تھا سجا، سجا یا سجا. اس نے دیکھا بھائی مرد لوگ اتنا ایڈوانس کر رہے ہیں تو عورت کو بھی آگے آنا، جیسے کہ آج کل آ گیا ہے نا، حقوق نسواں بل پاس ہونے کے بعد میں عورتیں شیر بن گئیں. انہوں نے کہا چلو عورتیں کیوں پیچھے ہوں. اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. مسلم کذاب نے تو کیا ہی کیا تھا، سجا نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور ایک ہوتا ہے کریلا، اور کریلے کی بیل اگر نیم پر چڑھ جائے تو نیم پہلے ہی کڑوا ہوتا. تو کہتے ہیں نا کریلا اور نیم چڑھا. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مسلم کذاب سے اس کا نکاح ہو گیا. لیجیے کریلا اور نیم چڑھا. جب نکاح ہوا تو یہ دونوں دونا دلہن ایک خیمے میں گئے. جب باہر نکلے 2-3 دن کے بعد تو لوگوں نے پوچھا بھائی یہ بتاؤ کہ نکاح میں تو کچھ مہر رکھا جاتا ہے، تو تمہارا مہر کیا ہے؟ بڑا عجیب جواب دیا مسلم کذاب نے. کہنے لگے جی ہمارا مہر اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا ہے کہ میری امت پر نماز فجر اور عشاء یہ دونوں معاف کر دی مہر میں. ظاہر ہے جیسا نبی ویسی اس کی وہی، ویسے اس کے احکامات. تو دونوں پر دونوں نمازیں معاف کر دی، یہ مہر مقرر ہوا. غور فرمائیے بات. لیکن یہ بات کسی کے ذہن میں سے اوجھل نہیں رہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کے والد گرامی حضرت اللہ مولانا محقق نقی علی رحمۃ اللہ علیہ علم نشرح کی ایک تفسیر لکھی ہے، بڑی ضخیم، حالانکہ مختصر صورت ہے. اس کے کوئی جاننا چاہے تو دیکھے کہ تقریباً صفحہ نمبر 105 سے لے کر 111 تک یہی مسائل انہوں نے لکھے. اور اس میں یہ بتایا کہ مسلم کذاب کی بیوی نے سچی توبہ کی اور اسلام لے آئی، اور وہ ایک بھی صحابی کو کوئی آدمی دیکھے تو تابعی ہو جاتا ہے. کوئی خاتون اگر کسی صحابی کو دیکھے وہ تابعہ ہو جاتی. تو اس زمانے میں 10,000 تو صحابہ کرام تھے جو مسلم کذاب سے جنگ لڑ رہے تھے. کتنے صحابہ کو دیکھا ہو، تو اس لیے وہ تابعہ ہے اور پکی مومن. لوگ مسلم کذاب کے شبہ میں اس کی بیوی کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ صاحب وہ بھی کافرہ ہوگی، تو وہ کافرہ نہیں ہوئی. ایک اس کے بعد آیا میدان میں اسود عنسی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. حضور علیہ السلام صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھے تھے تو آپ نے اچانک خلاف معلوم فرمایا کوئی ہے جو میری مدد کرے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں حاضر ہوں، فرمائیے کیا کام. حضور نے اس کو اسود عنسی کے پاس بھیجا، اس کو قتل کر کے آؤ. وہ اس کے گھر گئے اور جانے کے بعد پورے مکان کو، حویلی کو تلاش کر کے اسود عنسی کے کمرے تک پہنچ گئے. اور پہنچنے کے بعد ان کے بعد اتفاق دی کوئی ہتھیار نہیں تھا،
اور اس کو گردن سے ایسے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اس کو ایسا دبایا کہ اس کے یہ گردن کا موتی ٹوٹ گیا، ہتھیار کوئی نہیں تھا۔ اب وہ چیخنے لگا تو اس کے سارے جو محافظین تھے وہ آ گئے، اور اس کی بیوی آ گئی۔ اچھا، اس کی بیوی بھی اس پر ایمان نہیں لائی تھی، اسود انسی پر۔ اب جب اس کی سانس رکی، اب وہ جیسے جانور کو ذبح کریں تو جو آواز پیدا ہوتی ہے حلق سے، کھڑکھڑے سے، وہ جب ایسا کرنے لگا تو اس کے محافظ آ گئے دوڑتے ہوئے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی سے پوچھا خیریت تو ہے؟ اگر بیوی کہتی کہ بھئی ہاں یہ قتل کرنے کے لیے آئیں، وہ دروازہ کھول دیتی، وہ صحابی کا قتل ہو جا۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے کام کیا، بیوی نے کہنے لگے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس پہ وحی آ رہی ہے، جب اس پہ وحی آتی ہے تو یہ ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ مطمئن ہو گئے، انہوں نے گلا دبا کر اس کو قتل کر دیا، مار دیا جان سے۔ اس وقت تک ٹھہرے رہے جب تک کہ اس کی تحقیق نہیں ہوئی کہ ہاں بھئی یہ مر گیا۔ تو اس طرح حضور نے خود بھیج کر کے اس کو مارا، اور مارنے کے بعد میں اس کی نبوت بھی ختم ہو گئی۔ جو اس کے گھر والوں نے اس کو نبی نہیں مانا، بیوی نے بھی نبی نہیں مانا، بلکہ اس کے قتل میں اس کی بیوی نے تو صحابی کی حمایت کی۔ یہ بھی قتل، اور یہ یاد رکھیے حضور علیہ السلام کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ بچا نہیں، اور وہ ضرور قتل کیا گیا، اور مسلمان بڑی سے بڑی مشکلات سے گزرے اور اس کو قتل کر دیا۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو ہیڈ کوارٹر لندن میں ہے، اس کا جانشین تھا اس پر طاہر، مرزا طاہر۔ اس نے پریس کانفرنس کی، کہا کہ ہمارے ماننے والوں کی تعداد دنیا میں 1 کروڑ ہو گئی، ہندوستان، پاکستان اور افریقہ میں 1 کروڑ ہو گئی۔ اس وقت اگر کوئی ممتاز قادری جیسا آدمی میدان میں آ کر اس کی چھٹی کر دیتا، کتنے بڑے مسلمان فتنے سے بچ جاتے، مگر افسوس کہ یہ زندہ رہا اور اپنی تبلیغ کرتا رہا اور لوگوں کو گمراہ کرتا رہا۔ بالآخر اتنی تعداد لوگ گمراہ ہوئے کہ ان کی جماعت کا آدمی کہتا ہے کہ ہمارے ماننے والے اب 1 کروڑ ہو گئے۔ کتنی بڑی تعداد ہو گئی، بڑے بڑے سینٹر انہوں نے بنا لی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، اب وہ سنیے آپ جو تاریخی باتیں۔ پاکستان بنا، تحریک پاکستان میں بھی قادیانی شامل ہو گیا۔ ظفر اللہ، جس کو انگریزوں نے سر کا خطاب دیا تھا، اس کو لکھا ہے سر ظفر اللہ خان۔ یہ مسلمانوں کی کم بختی دیکھیے، اس کو تحریک پاکستان میں شرکت کی وجہ سے جب پاکستان بنا تو اس خبیث کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا۔ بتائیے، اب جب وہ وزارت کی کرسی پر پہنچ گیا، جو کام وہ کر سکتا تھا وہ اس نے کیے مسلمانوں کے خلاف۔ وہی تو مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک قادیانی بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، اقتصاد اور معاشیات کا ماہر، جس کا نام تھا ایم احمد۔ تو یحییٰ خان کو ایوب خان نے اپنی کرسی پر بٹھا کر پاکستانی مسلمانوں سے بدلہ لے لیا، میں تو یہی کہتا ہوں۔ اور وہ ایسا بے وقوف آدمی تھا کہ 24 گھنٹے نشے میں دھت رہتا، اس نے اپنا مشیر بنا لیا ایم احمد کو۔ اب مشیر بنانے کے بعد ہمارے علماء کہتے رہے کہ اس کو نکالو، یہ پاکستان کا بیڑا غرق کر دے گا۔ حکمرانوں کی سمجھ میں نہیں آئی اس وقت یہ بات، اور یہاں تک کہ مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا۔ یہ بھی اگر آپ کہیں گے تو میں کسی وقت ثابت کروں گا، یہ سازش بھی قادیانی کی تھی کہ مشرقی پاکستان مسلمانوں سے نہیں مغربی پاکستان سے جدا ہوا۔ یہ سازش میں بھی ایم احمد اور قادیانی تھے، وہ بالکل پیش۔ اور اب بھی دنیا بھر میں جو پاکستان یا مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے، یہ ساری سازش میں قادیانی جو ہیں یہ موجود ہیں، یہ یاد رکھیے۔ اب آئیے، اس نے کیا کیا، اس کی شروع کی زندگی بتانا بہت ضروری۔ ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے البریہ، حقیقت الوحی کا ہم نے ابھی حوالہ دیکھ۔ البریہ میں مرزا خود اقرار کرتا ہے کہ میں جب اس نے اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت نے کیا 1903 میں نے اعلان کرنے سے پہلے میری حالت یہ تھی کہ صبح کی روٹی کھاؤں تو دوپہر کی فکر ہوتی تھی، دوپہر کی روٹی کھا لوں تو شام کی فکر ہوتی کہ شام کی روٹی کہاں ملے گی، یہاں تک کہ مجھے سوائے اپنے دسترخوان اور روٹی اور کھانے کے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ میں اتنا گمنام آدمی تھا کہ جس مردے کو دفن ہوئے 200 برس گزر گئے ہوں، جو نہ اس آدمی سے واقف ہو نہ اس کی قبر، یہ میرا حال تھا۔ اور یہ کیا کرتا تھا، اعلان نبوت سے پہلے یہ سیالکوٹ میں ڈپٹی کمشنر کے آفس میں ملازم تھا، وہاں سے اس نے کچھ میٹرک کا امتحان دیا، اور استادوں کی سوٹیں بھی کھائی ہوں گی، مرغا بھی بنا ہوگا، کچھ پڑھ لیا، یہ کلرک لگ گیا ڈی سی آفس میں۔
اس کے بعد کیا ہوا، خود ان کی کتابوں سے یہ ثابت، ایک پادری مرزا صاحب سے ملنے آتا تھا سیال کوٹ میں، ڈی سی کی کوٹ میں، اور اس وہاں کہیں ان کا سودا ہوا اور یہ چلے گئے قادیان۔ یاد رکھیے آپ، یہ قادیان مشرقی پاکستان، مشرقی پنجاب میں ایک شہر ہے بہت مشہور، گرداسپور، یہ گرداسپور سے لگا ہوا ہے قادیان۔ تو یہ وہاں لے گئے، وہاں لے جانے کے بعد اس کی تربیت کی، اس کو پڑھایا اور اس کو تیار کیا۔ کیوں تیار کیا، اس کی تاریخ حقیقت جو ہے وہ بھی آپ سنیے کیسے تیار کیا۔ یہ بہت لمبا قصہ ہے، گفتگو بہت طویل ہو جائے گی۔ ہوا یہ کہ انگریز جب مسلمانوں پہ حاوی ہو گیا ہندوستان میں، 1799 میں سلطان ٹیپو کو شکست دینے کے بعد انگریز پورے ہندوستان کا حکمراں بن گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ سلسلہ شروع ہوا مسلمانوں پر تشدد کا اور مسلمانوں پہ قتل عام کا۔ بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ اپنے آبا و اجداد کی طرح کوئی بہت مضبوط حکمراں ثابت نہیں ہوا، تو بہادر شاہ ظفر کے دور میں انگریزوں نے ہاتھ پیر نکالے اور مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور اس وقت مسلمانوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، جس کو تحریک آزادی کہتے ہیں، جنگ آزادی۔ حقیقت میں یہ تحریک آزادی نہیں بلکہ یہ تو کیا نام ہے، جہاد تھی۔ 100 سے زائد علماء کے دستخط لیے گئے اور انگریزوں کے خلاف علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کر دیا۔ گھر گھر، گلی گلی، کوچے کوچے، قریہ قریہ لڑائی ہوئی۔ مسلمان جہاں انگریز کو دیکھا مارا، جہاں انگریز کو دیکھا مارا، بے شمار انگریزوں کو مارا۔ مارنے کے بعد پھر انگریز بھی میدان میں آئے، انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ تاریخ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو تعجب ہوگا، سقوط دہلی جب ہوا، جب دہلی پر انگریزوں نے قبضہ کیا تو مسلمانوں کی لاشیں ایسے پڑی تھیں کہ کتے ان کے پیٹ سے اوجھڑیاں نکال کر، آنتیں نکال کر باہر کر رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد خنزیر کی کھال میں لپیٹا اور جلایا۔ اچھا، ہندو بھی کچھ شامل ہو گئے تھے آزادی میں، وہ بھی انگریز جان چھوڑانا چاہتے، تو ہندوؤں کو انہوں نے کیا کیا، گائے کی کھال میں لپیٹ کر کے جلایا، کیونکہ گائے کو گو ماتا مانتے ہیں، پہلے آپ سن چکے۔ اس طرح بڑا قتل عام ہوا مسلمانوں کا، اور سارے مسلمان لیڈر جو تھے وہ قید کر لیے گئے۔ علامہ فضل خیر آبادی، ان کو تو دریائے شور، حبس دوام، یعنی کالے پانی کی سزا ہو گئی، عمر قید، یہ قید کر کے بھیج دی گئے۔ اور اس کے بعد علامہ کاکوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی حبس دوام میں دریائے شور، کالا پانی جس کو کہتے ہیں، وہاں تک چلے گئے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کی تحریک کو انگریزوں نے اپنے طاقت کے بلبوتے پر اس کو دبا دیا، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ یہ تحریک دبے گی نہیں، کسی وقت بھی مسلمان بفر جائے گا۔ ایک بات اور رہے ذہن میں تاکہ وہ اس کو پھر دوسری بات سے اس کو ملانا ہے، تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تحریک چلی کیوں۔ وہ کیا کرتا تھا، اس نے کہا کہ جب وہ امام مہدی آئیں گے تو جہاد کو منسوخ کر دیں گے، میں نے بھی جہاد کو منسوخ کر دیا، اور جزیہ جو ہے وہ معاف کر دیں گے، یہ حدیثوں میں آتا ہے۔ تو کہا میں نے جزیہ بھی معاف کر دیا اور جہاد بھی میں نے منسوخ کر دیا۔ چلیے صاحب، اب اس کو پڑھا لکھا کر کے میدان میں لائے۔ کیوں میدان میں لائے؟ اب آپ دیکھیے یہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، حضرات لکھ بھی رہے ہیں۔ آپ کسی وقت میرے کہنے پر برٹش ایمبیسی چلے جائیں اور جا کر وہاں یہ رسالہ ان کی لائبریری سے نکال کر آپ اس کو دیکھیے، ساری قلعی کھل جائے گی مرزا غلام احمد قادیانی۔ ہوا یہ کہ جب مسلمانوں نے انگریزوں کو مارا اور انہوں نے مسلمانوں پر قبضہ کر لیا، اب دیکھا کہ مسلمانوں کے دل سے جذبہ جہاد، جنگ آزادی کا جذبہ ختم ہو گیا، تو انہوں نے کیا کیا، ہیں تو بڑے ہوشیار، انہوں نے انگریزوں نے 2 وفد بنائے، ایک تو بنایا صحافی اور دانشوروں کا، ایک بنایا پادریوں کا، اور ان سے کہا پورے ہندوستان کا دورہ کرو اور مسلمانوں کا جائزہ لو کہ یہ اب کیا چاہتے ہیں۔ یہ حضرات جو تھے صحافی اور کچھ عقلمند، یہ سب گئے، پورے ہندوستان کا دورہ کیا۔ یہ بات ہے 1869 کی، انہوں نے دورہ کیا۔ دورہ کرنے کے بعد کیا کیا، ان سب کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے کہا کہ کس نتیجے پہ پہنچے۔ تو یہ 69 کی بات ہے، تو 1870 میں وائٹ ہال لندن میں ان کا اجلاس ہوا، وائٹ ہاؤس امریکہ میں، وائٹ ہال لندن میں ان کو بلایا گیا، اجلاس ہوا۔ آپ کس نتیجے میں پہنچے؟ انہوں نے کہا مسلمان میں ایک چیز بڑی خطرناک، وہ ہے جذبہ جہاد۔ جب ان کے علماء کہہ دیں
کہ بھائی جہاد ہو رہا ہے تو یہ اپنے بال بچوں کا مال متاع کا بالکل خیال نہیں رکھتے اور اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اچھا اب کیا کیا جائے؟ ہم نے گھوم کر یہ دیکھا کہ بر صغیر کا مسلمان، یہ انگریزوں کی رپورٹ ہے، پیروں کو فقیروں کو ماننے والا ہے، نبی کریم السلام کا بڑا چاہنے والا ہے، تو کسی طریقے سے کیا کیا جائے، ایک ایسا آدمی تلاش کر لیا جائے کہ جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے اور اس مہدویت کو یا نبوت کو پروان چڑھایا جائے۔ یہ انگریزوں میں جہاں برائیاں ہیں، خوب یہ کہ کام کرنے کے بعد وہ لکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، تاکہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ کس نے کیا کیا۔ جیسے ہم پھر ایک رپورٹ سلطنت عثمانیہ کو جو ختم کیا گیا اس نے ساری لکھ دی، ہم پھر محمد بن عبد الوہاب کو اس نے کیسے قابو کیا، کیسے اسے شراب پلائی، اسے متا کیسے کروایا، ساری تفصیل چھاپ کر کے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس نے محمد بن عبد الوہاب کا۔ تو یہ چھپی رپورٹ ہے دا ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا۔ کیا ترجمہ کریں گے اس کا آپ کہ برطانوی راج کا ورود ہندوستان، یہ برطانوی راج ہندوستان میں آیا۔ اب انہوں نے اپنی کانفرنس میں یہ رپورٹ پیش کی کہ کسی ایسے آدمی کو تلاش کیا جائے جو جھوٹی نبوت کا اعلان کرے، اور یہ لکھی ہوئی رپورٹ موجود، اس کا اقتباس تو موجود ہے، میں اصل کتاب میرے پاس نہیں۔ یہ انہوں نے طے کیا کہ کسی آدمی کو تلاش کیا جائے، آدمی تلاش کرنا۔ رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ نبوت کا اعلان کرنا تو آسان، مگر ہندوستان بر صغیر میں ایسے آدمی کو ڈھونڈنا جو نبوت کا اعلان کرے یہ ممکن نہیں، یہ آسان کام نہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، پوری قوت لگا کر ڈھونڈ لیا ایسا آدمی جس کو مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں۔ ڈھونڈ لیا آدمی، ڈھونڈنے کے بعد پہلے اس سے مجدد ہونے کا اعلان کروایا کہ تم ایسے پہلی سیڑھی پر پیر رکھو، اچانک مت کرو نبوت کا دعویٰ، یہ کہو میں اس صدی کا مجدد ہوں۔ چلیے صاحب وہ مجدد بن گیا، مجدد بننے کے بعد اس کے مجددیت کو پروان چڑھایا، اور چلتے چلتے اس کے جو کافی ہم نوا ہو گئے تو 1900 کے ابتدان اس نے عیسوی میں نبوت کا اعلان بھی کر دیا۔ جب نبوت کا اعلان کیا تو اس کے ماننے والے آ گئے، اور یہ یاد رہے تاریخ میں کہ سب سے پہلے اس مسئلے کا دفاع کرنے والے مسلمان اور سنی علماء تھے۔ مولانا محمد دین نام تھا جن کا تعلق گرداسپور سے تھا، وہ ان کا رد کرتے تھے، اور قادیانی ان پر مقدمہ قائم کیا، اور مقدمہ وہ گرداسپور میں چلا، اور چلنے کے بعد سب سے پہلے جسٹس منیر تھا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، کہ جس نے دنیا میں سب سے پہلے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا۔ اب اس کے غیر مسلم قرار دینے کے بعد ان کی کمر ٹوٹی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ پاکستان بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد یہاں امپریس مارکیٹ سے متصل ایک باغ ہے جس کو اورنگزیب پارک کہا جاتا ہے، اس میں قادیانیوں کا ایک جلسہ ہوا۔ جلسہ ہونے کے بعد اس میں ظفر اللہ خان نے خطاب کیا کہ جو وزیر خارجہ تھا۔ نکلنے کے بعد انہوں نے کیا جیسے عموماً جلسہ کرنے کے بعد لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، یہ نکلے اور جو مسلمان وہاں تھے ان کو مارا پیٹا، ایک ہنگامہ کیا امپریس ماسکٹ ارد گرد میں قادیانیوں نے۔ اب جب یہ ہنگامہ کیا تو 53 میں قادیانیوں کے خلاف تحریک چلنی شروع ہو گئی، آگے لوگ میدان میں، اور بڑی عجیب و غریب تحریک چلی قادیانیوں کے خلاف کہ وہ چند باتیں اس کی تاکہ ریکارڈ میں آ جائیں۔ یہ جب 53 میں تحریک چلی کہ ان کو غیر مسلم قرار دیا جائے پاکستان بننے کے بعد، یہ بھی یاد رہے مسلم لیگ کے کئی اجلاسوں میں مولانا بدایونی صاحب وہ پہلے عالم دین ہیں جنہوں نے مسلم لیگ میں قرارداد یہ پیش کی کہ قادیانیوں کو کسی عہدے پر نہ رکھا جائے مسلم لیگ کے، ہاں ورنہ یہ گڑبڑ کریں گے۔ یہ مولانا بدایونی صاحب کا کارنامہ تھا کہ قادیانی کو کسی پوسٹ پر نہ رکھا جائے، مگر ہمارے جو حکمراں تھے انہوں نے جناب اس کو وزیر خارجہ بنا دیا، اور وہ اپنے عقیدے میں اتنے خطرناک ہیں کہ جب جناح صاحب کا انتقال ہوا تو نماز جنازہ میں سارے لیڈر موجود، ظفر اللہ خان یہ بھی موجود تھا، سب نماز پڑھ رہے تھے، ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، چپ چاپ سے بیٹھا رہا۔ جنازہ ہونے کے بعد صحافی اس کے پاس پہنچے تو دیکھیے ہم لوگ تو ہے نا کہتے ہیں بھائی کسی کو برا مت کو، مولانا آپ کیا کرتے ہو یار، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نماز تو اللہ کی نماز ہے، چاہے جس کے پیچھے بھی پڑھ لو، قرآن ہی پڑھتا ہو نا، کوئی گیتا تھوڑی پڑھتا ہوگا۔ اس قسم کے ہمارے مسلمان بھائی ہمارے مولویوں پر تبرہ کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب آپ سنیے، صحافیوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، تو اس نے کیا جواب دیا، یہ اس وقت کے اخباروں میں موجود ہے،
جناح صاحب کے انتقاد کے بار کے جنگ اخبار میں چلے جائے، ساری فائلیں آپ دیکھیں، یہ خبر سرخی سے چھپی کہ اس نے جواب یہ دیا، یہ نہیں کہا اس نے کہ بھائی یہ مسلمان تھے، میں قادیانی ہوں. اس نے کہا یوں سمجھ لو کہ مسلمان حکومت کا ایک کافر ملازم ہے یا ایک کافر حکومت کا مسلمان ملازم، اس لیے میں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی. اس نے صاف کہہ دیا، اور وہ ساری سرخی میں اخباروں میں اس کی خبر یہ چھپی کہ یا تو یہ سمجھو کہ مسلمان مملکت کا ایک کافر ملازم ہے یا کافر حکومت کا ایک مسلمان ملازم ہے. اب چلی جناب تحریک، تو تحریک میں کیا ہوا کہ دوسرے لوگ بھی شامل ہو گئے، اور اس میں اس زمانے میں اس کے صدر تھے تحریک ختم نبوت کے علامہ ابو الحسناء سید محمد احمد. یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے اور شاگرد تھے صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مرادآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اعلیٰ حضرت سے برکت کے لیے کچھ سبق پڑھے اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی تھے. علامہ ابو البرکات صاحب یا علامہ ابو البرکات صاحب کے بڑے بھائی تھے. دونوں اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور دونوں حضرات جو تھے وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ. صدارت جو تھی علامہ ابو الحسناء صاحب کے پاس تھی، اور اس کے جنرل سیکرٹری علامہ محمود احمد رضوی صاحب. جب ایک تحریک چلی، یہ تحریک جب چلی تو آپ یقین جانیے کہ اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے مسجد وزیر خان تھا لاہور. آج بھی آپ دیکھ لیں جا کر کے، ساری تحریک یہاں سے چلتی، جہاں جلسے ہوتے یہیں سے جلوس برآمد ہوتے. جلوسوں پر آرمی کو لاہور کو آرمی کے حوالے کر دیا، یعنی یوں سمجھیں جزوی مارشاء اللہ لگا دیا. خواجہ ناظم الدین کا وقت تھا، سمجھے جناب، ہاں وہ گورنر جنرل تھے. لاہور کو آرمی کے حوالے کر دیا اور کہا جو جلوس نکلے ان کو پہلے روکنے کی کوشش کرو ورنہ سب پہ فائر کھول دو. ہزاروں مسلمان جلوس لے کر نکلتے تو آرمی کا قاعدہ کیا تھا، ایک لال ڈورا وہ بچھا دیا کرتے. جیسے سن 77 کی تحریک میں بھی یہی ہوا، لال فیتا بچھا کر کہتے کہ اگر تم نے لال فیتا عبور کیا تم پر گولی چلا دی جائے گی. چنانچہ کیا ہوا، وہ لال فیتا انہوں نے بچھایا، مسلمان جوش میں تھے، لال فیتا عبور کر کے مسلمان نکل گئے اور آرمی نے گولی چلا دی. آپ یقین جانیے کہ اتنی لاشیں جمع ہوئی کہ زندہ وہی بچے جو لاشوں کے نیچے دب گئے، وہ زندہ بچے، باقی سب شہید ہو. مسجد وزیر خان میں ختم نبوت کا جلسہ تھا اور آرمی کو آرڈر کر دیا گیا کہ وہاں گولی چلا دے. انہوں نے مسجد میں آن کر جب گولی چلائی تو دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ نمازیوں کا خون ایسے بہ رہا تھا جیسے بارش کا پانی بہتا ہوتا. کتنے لوگ اس میں مرے. ایک بات اس کی میں اور بتا دوں تاکہ وہ بھی تاریخ کا حصہ بن جائے اور لوگوں کے سمجھ میں آ جائے. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ لال مسجد میں جب آرمی نے کارروائی کی تو ایک مولوی صاحب برقع پہن کر کے بھاگے تھے، یاد ہے آپ کو؟ یہ پروگرام چل رہا تھا کہیں ٹی وی میں، تو وہ ایک صاحب جو ذمہ دار ٹی وی میں، ان سے غلطی یہ ہوئی، میں اتفاق سے کہیں بیٹھا دیکھ رہا تھا، کہنے لگے مولانا عبدالستار خان نیازی جب مسجد وزیر خان پر آرمی نے فائرنگ کی، مولانا نیازی بھی برقع پہن کر کے بھاگ گئے. فوراً پھر میں نے حنیف طیب صاحب سے رابطہ کر کے اس کو ٹیلی فون کروایا، یہ آپ کی خبر غلط. میں نے کہا میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جامع کلات پر کوئی ایسا برقع لے آؤ جس میں نیازی صاحب آ جائیں. کہ برقع پہن کر بھاگ گئے. جھوٹ دیکھیں، لوگ اپنا عیب چھپانے ہمارے علماء کی طرف تبرہ کر رہے ہیں. وہ اتنے لمبے آدمی تھے کہ وہ ترا باندھ کر اگر آئے تو یہ جو آپ کو گیٹ نظر آ رہا ہے یہ بغیر جھوکے اس میں سے نہیں آ سکتے تھے. اتنے خراب، اور ترا بھی ان کا ماشاءاللہ 1.5-2 فٹ کا ہوتا تھا. جب وہ گاڑی میں بیٹھتے تو پہلے وہ ٹوپی لے کر ترا سنبھالتے، پھر گاڑی میں بیٹھتے. گاڑی میں نہیں آتے تھے ترا سمیت، کھلی ہوئی جیپ میں آ جاتے. ان کو کہتے ہیں ہم کہ برقع پہن کر کے بھاگ گئے. وہ 7 فٹ کے جوان تھے، اتنا بڑا ترا، کوئی برقع آئے گا انہیں؟ اور کہنے برقع پہن کر دیوار پھاند کر کے بھاگ. میں تمہیں برقع دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ برقع پہن کر دیوار پھاند کر کے بچا. یہ صرف مولانا نیازی صاحب کو بدنام کرنے کی تھی کہ سنی مولوی بھی کبھی برقع پہن کر بھاگے. لیکن یہ ہوا کہ بروقت خبر پہنچنے پر اس نے تردید کر دی کہ یہ واقعہ مولانا نیازی صاحب کا صحیح نہیں تھا. تو بدنام کرتے ہیں لوگ اپنے نمبر بنانے کے لیے. پھر جب میں دوسرے نمبر لگاؤں تو پھر آپ ان سے آن کر کے پوچھیے. اب ایک دفعہ کیا ہوا کہ ختم نبوت کی تحریک میں یہ طے تھا جب میٹنگ ہوتی کہ کوئی آدمی گرفتاری نہیں دے گا. جب بھی آرمی گرفتار کرنے آئے کھسک جائیں.
کسی طرح بھی اپنی جان بچائیں. اگر گرفتار ہونے لگ گئے لوگ تو یہ تحریک جو ہے یہ مان پڑ جائے گی. یہ طے تھا. تو ایک دفعہ نیازی صاحب تقریر کر رہے تھے اور جب وہاں پولیس نے دھاوا بولا تو نیازی صاحب کسی طریقے سے بچ کے نکل گئے. تو نکلنے کے بعد ان کی صبح فوٹو چھپنے والی تھی کہ نیازی صاحب جو ہیں وہ جلسے سے نکل گئے اور پولیس کے ہاتھ نہیں آئے چکما دے کر. یہ بات خود میں نے نیازی صاحب سے پوچھی. انہوں نے کہا بات یہ تھی اصل میں. تو انہوں نے خبر کیا اڑائی کہ مولانا نیازی جان بچانے اپنی داڑھی منڈا کر کے بھاگ گئے. انہوں نے کہا ان کو میری فوٹو ملی نہیں داڑھی والی, تو میرے زمانے طالب علم کی ایک فوٹو انہوں نے چھاپ دی اور میں اس وقت طالب علم تھا تو اس وقت میری داڑھی نہیں تھی. لوگوں نے یہ اٹھا دیا کہ نیازی صاحب تو داڑھی منڈا کر کے بھاگ گئے اور برقع پہن کر کے بھاگ گئے. ایک صاحب نے کیا کہا, کہنے مولانا نیازی دیگ میں بیٹھ کر کے بھاگے. میں نے پھر نیازی صاحب سے پوچھا. نیازی صاحب نے کہا میں نے تو لاہور کے بہت بڑے جلسے میں ایسے ڈنڈا بجا کر کے کہا پہلے وہ دیگ لاؤ. پہلے وہ دیگ لاؤ جس میں نیازی آئے. نیازی صاحب کسی بریانی کی دیگ میں آئے, جھوٹ خالی بدنام کرنے کے لیے. اور جب تحریک چلی تو آپ کو تعجب ہوگا کہ مودودی صاحب بھی پکڑے گئے, نیازی صاحب گرفتار ہوئے اور مولانا ابو الحسنات صاحب کے بڑے صاحب مولانا خلیل احمد صاحب یہ گرفتار ہوئے. علامہ نیازی صاحب کو سزائے موت پھانسی سنا دی گئی کہ پھانسی کی سزا دی جائے, اور مولانا خلیل احمد صاحب کو بھی پھانسی کی سزا سنائی گئی, اور سارے علماء گرفتار کر کے سکھر جیل بھیج دیے گئے. سب سکھر میں بند تھے, بڑے بڑے اکابر مشائخ و پیران اعظام سب سکھر جیل میں بند تھے. اب کیا ہوا کہ نیازی صاحب کو, یہ لطیفے کی بات نہیں حقیقت ہے, یہ جب کسی کو کال کوٹری میں منتقل کیا جائے تو شلوار سے ناڑا نکال دیا جاتا, اور ناڑا نکال کر پینٹ اگر پہنا ہو تو بیلٹ نکال دیتے ہیں. کس لیے کہ سزائے موت سے آدمی اتنا خائف ہوتا ہے کہ خود ہی پھندا لے کر کے مر جاتا. تو نیازی صاحب کا کمر بند نکال کر ان کو کال کوٹری میں ڈال دیا گیا تھا. اور اسی طرح مودودی صاحب کو بھی پھانسی ہو گئی تھی. اچھا, مگر مودودی صاحب کو کسی ختم نبوت کے ایکشن میں پھانسی نہیں ہوئی. مودودی صاحب کا ریکارڈ آپ پڑھیں, مجھے تو الحمدللہ پوری اسٹڈی اور کتاب موجود ہے. مودودی صاحب نے کہا میں نے تو یہ فیصلہ کر کے جماعت اسلامی کو سنا دیا, جو ڈائریکٹ ایکشن میں حصہ لے میں اس کو جماعت اسلامی سے نکال دوں گا. ایسے وہ تمام لوگوں کو میں نے جماعت اسلامی سے نکال دیا جو ڈائریکٹ ایکشن میں حصہ لے رہے تھے. لہذا اس میں مودودی صاحب کا اتنا حصہ نہیں جتنا جماعت اسلامی والے کہتے ہیں. یہ خود ان کی کتابوں میں موجود ہے. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہا کہ میں ایک طرفہ بات کر رہا. نیازی صاحب چلے گئے جناب کال کوٹری میں. اللہ کا کرم یہ ہوا کہ بعد میں اسلام معاملہ جب چلتے رہے تو جن حضرات کو سزائے موت سنائی, مودودی صاحب کو سعودی عرب نے مانگ لیا کہ بھائی اگر یہ آدمی آپ کو پسند نہیں تو ہمیں دے دیں آپ. اور نیازی صاحب کو اور مولانا خلیل احمد صاحب کو ان کی سزائے موت جو ہے عمر قید میں بدل گئی. عمر قید میں بدل گئی اور اس طریقے سے وہ رہا ہو گئے. اب رہا ہو کر جب آئے تو میرے پاس ریکارڈ کی بڑی کمی ہے. ایک رسالہ نکلتا تھا شفق, جس کے ایڈیٹر تھے ظہور الحسن بھوپالی. لائبریری میں اس کا ریکارڈ ہوگا, آج بھی دیکھا جا سکتا, میں دعویٰ کرتا ہوں, تلاش کر رہا ہوں. اس شفق میں بھوپالی صاحب کے ہاتھ کہیں سے وہ ریکارڈ آ گیا. ختم نبوت کی تحریک میں جتنے لوگ پکڑے گئے دیوبندی علماء, ان سب نے معافی مانگ کر اور جیل سے چھوٹ گئے. سارے معافی ناموں کی خبر تھی, پورا رسالہ بھرا ہوا تھا. عبد الحکیم صاحب, غلام غوث ہزاروی صاحب, ان دونوں نے معافی مانگی اور یہ چھوٹ گئے. بڑے بڑے چودھری اپنے آپ کو کہلا, سب معافی مانگ کر کے چھوٹ گئے. اللہ ابو الحسنات صاحب نے معافی نہیں مانگی, نیازی صاحب نے معافی نہیں مانگی, علامہ خلیل احمد صاحب نے معافی نہیں مانگی. یہ سب جیل میں وہ اپنی وہ قید پوری کرتے ہیں. اور کمال دیکھی, علامہ ابو الحسنات صاحب بڑے علمی آدمی تھے. سکھر جیل میں انہوں نے کیا کیا, جو وہاں کتابیں تھیں ان کی مدد سے 27 پاروں کے قرآن مجید کی تفسیر لکھ دی جیل میں, جو پھر وہ چھپی الحمدللہ ہمارے پاس بھی اور بازار میں بھی ملتی. ضیاء پبلیکیشن نے اس کو چھاپ بھی دیا 3 جلدوں میں. تو جیل بیٹھ کر بھی انہوں نے 27 پاروں کی تفسیر لکھ دی. پھر اس کے بعد 3 پارے اور دوبارہ کسی اور صاحب نے پورے کیے, اور اس کے بعد وہ 30 پاروں کی تفسیر الحسنات کے نام سے چھپی. کوئی وقت ضائع نہیں ہوا.
اب یہ حضرات پھر عمر قید میں تبدیل ہو گئے بجائے پھانسی کے، تو یہ چھوٹ گئے۔ چھوٹنے کے بعد ایک خاص بات یہ ہے جو ریکارڈ میں آئے، وہ یہ کہ نیازی صاحب جب چھوٹے، بڑے زبردست آدمی تھے نیازی صاحب۔ تحریک پاکستان میں یہ اسٹوڈنٹ تھے، ایک کالج میں جلسہ تھا جس میں جناح صاحب کا مدعو کیا گیا، تو نیازی صاحب نے وہ شعلہ بیان تقریر کی کہ جناح صاحب نے کھڑے ہو کر کے کہا ایسے نوجوان میرے ساتھ رہے تو پاکستان بن کے رہے، اور پاکستان بنا۔ بڑے لہیم شہیم آدمی، بولنے کے بڑے ماہر، فارسی بالکل ایرانی لہجے میں بولتے تھے، اور ڈاکٹر اقبال کے تو پورے حافظ تھے، اقبالیات کے، جہاں سے چاہتے اقبال کا شعر پڑھ دیا کرتے تھے، بڑے شاندار مقرر تھے۔ آج بڑی خاص بات جو ان کی زندگی کی یہ ہے کہ صحافیوں نے ان کو گھیر کر کے پوچھا مولانا آپ کی عمر کیا ہے؟ یہ توجہ طلب بات۔ اب کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا بھائی 70 تک تو مجھے یاد ہے، کچھ اس کے اوپر ہو گئی ہو۔ آپ کی جیسی منشا ہے، آپ سے پوچھیں گے لوگ تو آپ کہیں گے بھائی میری یہی ہوگی 25-26 سال۔ نیازی صاحب اس زمانے میں بال ان کے سفید ہو گئے، ان سے پوچھے آپ کی عمر کیا ہے؟ کہنے لگے 7 راتیں اور 6 دن۔ سارے صحافی قہقہ مار کے ہنس پڑے، کہنے لگے یہ 7 راتیں 6 دن یہ آپ کی عمر؟ آپ تو 70 سال کے لگتے ہیں۔ فرما اصل عمر میری وہ ہے جو ختم نبوت کے معاملے میں نے ختم نبوت کے سلسلے میں نے کال کوٹھی میں گزارا، وہ 7 راتیں تھیں اور 6 دن، یہ میری عمر۔ ہم سے کوئی پوچھے کیا عمر تو بتائیے، کوئی 2-4 دن ہم نے دین کے لیے گزارے۔ اتنے جرأت مند آدمی تھے۔ اور یہ میں تحقیق سے کہتا ہوں کہ جب مولانا رہا ہوئے تو جیل میں وزن کیا جاتا ہے قیدی کا، جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی۔ جب ان کا وزن کیا گیا تو ان کا وزن پہلے سے بڑھ گیا، بے فکر تھے وہ سزائے موت سے، کوئی نہیں گھبرا۔ یہ وہ تحریک چلی جس میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے۔ اللہ اکبر، وہ منظر کاش کہ کوئی پورا اس کا جو پرانی تاریخ سے باقی تو اس کو لکھے۔ ایک مرتبہ یہاں آرام باغ میں جلسہ ہوا، لوگوں کا رجحان دیکھی، یہاں مقرر تھے صاحبزادہ فیض الحسن صاحب، اور توتی بولتا تھا اس زمانے پورے بصرے صغیر میں سید فیض الحسن شاہ صاحب کا۔ تو آپ آرام باغ سے صدر تک پبلک تھی اور آرام باغ سے لے کر ٹاور تک پبلک تھی۔ اتنا بڑا جلسہ تھا کہ جب جلسہ ختم ہوا تو خواجہ ناظم الدین نے ٹیلی فون کر کے علامہ صاحبزادہ فیض الحسن صاحب کو جلسے کی مبارکباد دی کہ مبارک ہو، اتنا بڑا جلسہ پاکستان میں ختم نبوت کے حوالے سے نہیں ہوا جتنا بڑا جلسہ آپ نے کیا۔ اب چلیے صاحب یہ تحریک چلتی رہی، اور اس کے بعد یہی ہوا کہ جب جیل چلے گئے علماء بند کر دیے گئے، اکثریت جو تھی لیڈر قسم کے لوگ جو تھے کارکن وہ سب قتل کر دیے گئے۔ یہ تحریک پھر دب گئی، لیکن قادیانی پھر اپنی جگہ قائم رہا، اور قادیانی رہا، سمجھے صاحب، اور یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا، اور یہ تحریک جو ہے وہ ایک طرح سے اعتراف کر لیا جائے کہ ناکام ہو گئی، اس لیے کہ لیڈر گرفتار ہو گئے۔ ہم تو غیر سب بالکل بچے تھے۔ اب اس کے بعد سنیے کیا ہوا، یہ آئی گئی بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر یہ سن 1973 میں کیا ہوا، کالج کے لڑکے تھے وہ لاہور اسلام آباد کی سیر پر نکلے چھٹیوں میں، ان کی ٹرین رکی ربوہ پر، تو ربوہ پر رکی تو ظاہر ہے کہ مسلمان کے جذبات ہوتے ہیں، لڑکوں نے نعرے لگائے قادیانیوں کے خلاف، قادیانی مرد آباد، مرزا غلام احمد قادیانی مرد آباد۔ تو وہ ان کا شہر تھا وہ ربوہ، سارے ان کے نوجوان اکٹھے ہوئے اور پوری ریل گاڑی میں مسلمان طلبا کی اتنی مار لگائی، اتنا مارا کہ مار مار کر ریل کے ڈبوں سے باہر پھینک دیا۔ یہ دوسری تحریک چلی گئی۔ اب یہ بات جب باہر آئی تو ہر شہر میں پھر تحریک چلنے لگی ختم نبوت کی۔ کراچی میں بھی چلی، پنڈی میں بھی چلی، فیصل آباد میں بھی چلی، لاہور میں تو عروج کا دور تھا۔ یہ ہے 73 والی تحریک۔ اب یہ تحریک جب چلی اس میں بھی بھگدڑ تو کافی مچی کہ جہاں بھی کہیں جلسہ ہو پولیس آن کر چھاپا مار دیتی، مگر ہمارے میٹنگ میں طے ہوا کہ گرفتاری نہیں دینی ہے۔ میں کئی مسجدوں میں گیا تو میں ایک مخصوص ٹوپی جو پہنتا ہوں میں نے تقریر کی اور ٹوپی بغل میں دبائی، اور یہاں کی پولیس کو اتنی عقل مند نہیں، اس کو جھانسا دینا کوئی بہت بڑا کام نہیں،
یہ ٹوپی میں نے بغل میں دبائی اور سیدھا نکل کر چلا گیا. باہر ایک لڑکے کو میں نے تیار رکھا تھا موٹر سائیکل اسٹارٹ, تاکہ میں نے اسٹارٹنگ میں دیر نہیں, اس کے پیچھے بیٹھ کر کے نکل گیا اور مکتب رضویہ میں جا کر کے بیٹھ گیا. اب پولیس مجھے ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے چلی. تو یہاں کی پولیس بیچاری بالکل سیدھی گلاب جامن, ان میں کوئی ایسی عقل مندی کی بات نہیں. اس کو جھانسا تھا کہ ہم نکل جاتے, گرفتار نہیں. 77 کی تحریک میں بھی گرفتار نہیں ہوئے, اور یہ جو 74 کی تحریک اس میں بھی گرفتار نہیں. کسی نہ کسی طریقے سے نکل جایا کرتے تھے. ایک ایسی آپ کے تباہ آزمائی کے لیے کہتا ہوں, ایک ولی خان کا لیڈر تھا, وہ پولیس کو نہایت ہی زیادہ مطلوب تھا, بغاوت کا مقدمہ تھا. اب اتفاق دیکھیے کہ ناظم آباد میں اس کے بھائی کی شادی تھی, اور اس شادی میں شرکت کرنی تھی. پوری پولیس نے گھیرا ڈال دیا اس میدان کا جہاں شادی ہونے والی تھی. بھائی یہاں تو ضرور آئے گا اپنے بھائی کی شادی میں. آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ آیا, شادی میں شرکت کر کے دعوت کھا کے بھی چلا گیا. پولیس کو پتہ نہیں لگا, پولیس کو پتہ ہی نہیں لگا. کوئی آدمی اپنی اپنی ہوشیاری ہوتی, جیسے مغیرہ ابن شعبہ کے متعلق حدیثوں میں ہے, اسماء الرجال کتابوں میں, کہ 8 دروازے ہوں اور 8 دروازے پر, ہر دروازے پر 4 پولیس والے بٹھا دیے جائیں, پہرے دار, کہ خبردار کسی دروازے مغیرہ ابن شعبہ نہ داخل ہو نہ نکلے, پکڑ لینا اس. مغیرہ ابن شعبہ اتنے ہوشیار ہیں کہ ہر دروازے سے گھس کے ہر دروازے سے نکل کر بتا دیں گے, اور پولیس کو پتہ ہی نہیں لگے گا. بعض میں ہوشیاری ہوتی. اچھا, اس نے ہوشیاری کیا کی, ولی خان کے آدمی, بھائی کی شادی تھی, پولیس کو ڈس دینے کے لیے خود سہرا باندھ کر کے آ گئے. پولیس کو پتہ ہی نہیں لگا. پولیس سمجھی کہ دولہے کی تشریف لائے. بٹھایا, پورا نکاح ہوا, نکاح میں بیٹھا رہا دعوت وغیرہ کھا کر, اور سہرا باندھ کر گاڑی میں بیٹھ کر کے چلا گیا. تو صحافی جو ہیں وہ کم مانتے, انہوں نے جناب ساری خبر لے لی. اب جب پولیس والوں کو پتا لگا, سارے سر پیٹ کرے گئے کہ یہ لو ہمارے سامنے سے گیا, ہمارے سامنے سے آیا, اور ہم پکڑنے میں ناکام رہے. وہ یہی سمجھے نا کہ دولہے میں ہیں, وہ دولہا سہرا باندھ کر کے آگے, کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ وہ شخص ہوگا. اس طریقے سے اس کو جل دے کر ہم لوگ نکل جاتے, اور پکڑا ہی نہیں تھا, اس لیے کہ ہماری میٹنگ میں طے ہوتا کہ کوئی شخص گرفتاری اگر دے گا تو یہ تحریک جو ہے یہ مان پڑ جائے گی. اب یہ تحریک چلی بہت عروج پر, یہاں تک کہ یہ عروج پر چلی کہ آپس میں لڑائی جھگڑا تو اپنی جگہ ہوا. اس زمانے میں قومی اسمبلی جو تھی, وہ تو آپ جانتے ہیں, نہ کوئی سیاسی گفتگو نہ ہو جائے, مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان جو تھا وہ جیتا, اور مغربی پاکستان میں پیپل پارٹی نے سیٹیں لی. اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر تھے 237 ممبر تھے قومی اسمبلی. اب کیا ہوا, چلیے وہ پاکستان تو چلا گیا ہمارے ہاتھ سے. اب بچا کچا پاکستان جو تھا یہاں, یحییٰ خان نے بھٹو صاحب کو اختیار دے دیا. اب یہ قومی اسمبلی میں بل پیش ہوا. وہ بل کس نے پیش کیا, اس کی بھی تاریخ ایسے سننے آ. ایک بل پیش کیا عبدالحفیظ پیرزادہ نے, جو ابھی تک زندہ ہے, اور اس سے مل کر کے آپ تفصیل پوچھ سکتے ہیں. وہ ایسا سادہ وکیل ہے کہ عام آدمی سے بھی اپنے دفتر میں مل لیتا ہے. آپ کہیں کچھ ہم یہ تاریخی حقائق جاننا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے ملاقات کر لے گا. اس نے پیش کی, مگر وہ تحریک کیا تھی, ایک مطلق کہ جو حضور کو آخری نبی نہیں مانے وہ کافر ہے. یہ تو قادیانی بھی کہتے ہیں حضور کو آخری نبی مانتے, لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ آخری نبی وہ ایسے ہیں کہ اب کوئی شریعت والا نبی نہیں آئے گا, تشریعی نبی نہیں آئے گا, ذلی حضور کے پیروی کر کے ان کی اطاعت کر کے نبی آ سکتا ہے, اس معنی میں آخری نبی. اس سے ہمارا مطلب تو حل نہیں ہوا. اور ایک قرارداد پیش کی نورانی صاحب نے. اس میں کیا تھا, اس میں قرارداد میں یہ تھا کہ صدر, وزیر اعظم, ہاں پہلے قرارداد یہ تھا کہ مسلم کی تعریف کیا ہے. سب سے پہلے تو مسلمان کی تعریف پیش کیا جائے. یہ ہٹا دو ذرا سامنے سے, ذرا صفحہ نمبر اس میں آپ نکالو, یہ نکالو, بیٹھے رہیے. ہاں کوئی 1.5 گھنٹہ ہو گیا مجھے بولے گے, لیکن میں نے کہا چلیے گفتگو مکمل ہو جائے. یہ طے ہونا تھا کہ بھائی صدر اور وزیر اعظم یہ مسلمان ہوں. یہ تو قاعدے کی بات ہے نا, اس لیے کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا, تو پاکستان کا سربراہ مسلمان ہونا چاہیے. اب اس پر لے دے ہوئی کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے. کوثر نیازی نے چیلنج کر دیا علماؤں کو کہ آپ مسلمان کی تعریف پر جمع ہی نہیں ہو سکتے.
مجھے کوئی سب مشترکہ مسلمان کی تعریف لکھ کر کے دو تو میں جانوں کہ بھی آپ مسلمان کی تعریف متفق ہو. تو یہ چیلنج علامہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب نے قبول کیا اور مسلمان کی تعریف لکھی اور لکھنے کے بعد حکومت کو دے دی. اب وہ سنیے مسلمان کی تعریف جو لکھی اور سب کے لیے قابل قبول ہو گئی. یہ میں آپ کو پورا دستور پاکستان ہے جس کو آئین پاکستان کا، اس میں سے آپ کو میں پڑھ کر سناتا ہوں کہ وہ تعریف مسلمان کی کیا کی گئی. یہ دیکھیے یہ کتنی بڑی کامیابی اہل سنت کی ہے کہ وزیر اعظم کے حلف نامے میں یہ الفاظ لکھے ہوئے آرٹیکل 91 دستور پاکستان، آئین پاکستان. جب حلف اٹھائے تو وہ یہ کہے گا میں جو بھی اپنا نام ہو، اپنا نام کہے بحیثیت وزیر اعظم صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، توحید، قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی، کتب الہیہ جن میں قرآن پاک خاتم الکتاب ہے، نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، روز قیامت اور قرآن پاک اور سنت کے جملہ مقتضیات و تعلیمات پر میں ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ میں بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض کارہائے منصبی ایمانداری اور اپنی انتہائی وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، بہبودگی کے خاطر انجام دوں گا. تو اس میں یہ شامل کر دیا گیا کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان کی تعریف کیا کی گئی کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، اس کی وحدانیت پر، اور حضور علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہوں، تمام آسمانی کتابوں پر میں ایمان رکھتا ہوں، اور یہ کہ حضور علیہ السلام کو بحیثیت خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، روز قیامت اور قرآن پاک سنت کے جملہ مقتضیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں. اس سے کیا ہوا کہ اب کوئی قادیانی وزیر اعظم نہیں بن سکتا. یہ کتنی بڑی کامیابی تھی اہل سنت کی کہ باضابطہ یہ بات آئین میں لکھ دی گئی. ایک بات ذرا سی، دوسری ایک منٹ کھولنا کتاب، کھولو کھولو تو صحیح، پوری آخری صفحہ دکھا. ہاں جی 164 167 ہے نا کیا؟ یہ دیکھیے 164. معاف کیجیے آپ کو تکلیف ہو رہی، لیکن بات مکمل ہو جائے. یہ دیکھیے آپ جو میں ڈھونڈ رہا تھا وہ آپ کو دوبارہ سناتا ہوں. مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو وحدانیت اور توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی طور پر کسی ایسے شخص پر نہ ایمان رکھتا ہو نہ اسے مانتا ہو جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لفظ کی کسی بھی معنی میں یا مفہوم میں کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا. یعنی یہ بھی کہا کہ میں ایسے کو نہیں مانتا. تو مسلمان یہ ہے کہ قادیانی اور کسی کو وہ مسلمان نہ مانے نہ کسی کو نبی مانے. اب اس کے بعد غیر مسلم کی تعریف میں یہ کہ غیر مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو مسلم نہ ہو، اور اس میں عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ، پارسی فرقے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص، قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ، یہ بھی غیر مسلم اقلیت. یہ جب مقدمہ چلا قومی اسمبلی میں تو لاہوری گروپ کے جو قادیانی وہ آئے ملنے کے لیے علماء سے، کہا یہ بتائیے کہ ہم تو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، ہم تو اس کو مجدد مانتے، ہمیں کیوں کافر قرار دے رہے ہیں آپ؟ تو ہمارے علماء نے ان سے کہا کہ مرزا غلام احمد کے کارنامے کو دیکھ کر وہ ایک اچھا مسلمان ثابت نہیں ہوتا تو مجدد کیسے ثابت ہوگا وہ؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کا بھی نام لیا جائے گا. لہٰذا یہ دونوں نام آئین میں آ گئے کہ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی یا لاہوری گروپ میں سے کسی کو اپنا نبی نہیں مانتا ہوگا. تو یہ دونوں ساتھ شامل کر لیے گئے آئین میں، قادیانی اور گویا لاہوری گروپ. ان کی یہ بات مانی نہیں گئی. چلیے صاحب یہ ہو گیا.
اس کے بعد آئیے ذرا سا قومی اسمبلی کی اس وقت کارروائی کا کوئی تھوڑا سا حصہ جو ریکارڈ میں آ جائے. یہ کیا ہے؟ ٹھیک، چلو بیٹھے. وہ یہ ہے کہ جو قرارداد، اب یہ بہت غور سے دیکھیے، اب آپ نورانی صاحب نے بنائی قرارداد ان کو غیر مسلم اقلیت، اس پہ 137 ممبران کے دستخط تھے. ٹھیک، اور یہ بات ان سے پوچھی جو نمائش پر بہت بڑا لکھا ہوا مرکزی مجلس ختم نبوت، ان سے کوئی آدمی سوال کرے. اس وقت 2 MNA تھے، ایک کا نام تھا دیوبندی، ایک کا نام تھا مولوی عبدالحکیم، اور ایک کا نام تھا غلام غوث ہزاروی. انہوں نے اس قرارداد پہ دستخط نہیں کی. آپ تو ختم نبوت کے نام کی روٹی کھا رہے بھائی ساری زندگی، اور آپ تو چیمپئن بنے اور آپ نے دستخط نہیں کی اس پہ. انہوں نے دستخط نہیں کیے، دونوں، عبدالحکیم اور غلام غوث ہزاروی، انہوں نے دستخط نہیں کی. اور اگر کسی صاحب پر ریکارڈ ہو تو ایک صحافی تھا بڑا خطرناک قسم کا، اس کا نام تھا شورش کاشمیری. اس کا چٹان دیکھ لیں، اسی تاریخ کا کسی لائبریری میں رکھا ہوگا، جس تاریخ میں 7 ستمبر کو یہ غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے. 8 ستمبر سے لے کر 1 ہفتے تک کا چٹان دیکھ لیں آپ، جو اس نے جناب سنائی غلام غوث ہزاروی اور عبدالحکیم کو، کہ وہ اسی سے سنیے آپ، ہم اسے نہیں سنا سکتے. یہ غداری کی انہوں نے ختم نبوت کے مسئلے پر. اور پھر یہ کہ معافی مانگ کر کے چھوٹ گئے، تو کیا مطلب ہو معافی مانگنے کا؟ کہ جو تقریریں ہم نے کی تھی ختم نبوت پر، ہم اس سے معافی مانگتے ہیں. جو آیت ہم نے ختم نبوت کی پڑھی تو اس سے معافی مانگتے ہیں، یعنی اس سے معافی مانگتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے تھے قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، کیسے معافی مانگی آپ نے؟ مولانا خطیب پاکستان مولانا محمد شفیع صاحب کے 2 بچے انتقال کر گئے جیل میں. جب وہ جیل میں تھے تو باہر سے خبر آئی، جیلر آن کر کا مولانا ایک لائن لکھ دو، آپ چلے جائیں بچوں کے جنازے. انہوں نے کہا نہیں، کیا میں یہ لکھوں کہ میں غلط تقریر نہیں کرتا رہا، حضور سے بغاوت کروں، دین سے بغاوت کروں؟ پھر دوسرے بچے کا انتقال ہوا تو مولانا نہیں آئے معافی مانگ کے، اور جیل ہی میں رہے. اور جیل میں پھر پوری جیل بھگتنے کے بعد آخری میں پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ختم نبوت کی تحریک اب دب گئی، اب اس کے بعد ہمیں سب کو رہا کر دیا گیا. تو روٹین کے مطابق ہمارے علماء رہا ہوئے، مگر معافی مانگ کر کے رہا نہیں ہوئے. ورنہ پورا معافی نامہ کوئی صاحب رضاکارانہ طور پر اس کے پہ کام کریں. شفق اخبار ہے، رسالہ ہفتہ روزہ جو بھوپالی صاحب کا، سب کے حلف نامے کی اس میں نقل موجود ہے کہ سب نے حلف نامے گویا داخل کیے اور سب نے چھٹی لے لی اور سب کے سب جیل سے رہا ہو کر کے آ گئے. الحمدللہ علماء اہل سنت نے کوئی نہ معذرت کی نہ معافی مانگی، اور آج تک الحمدللہ ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ قرارداد جب پیش کی گئی 7 ستمبر کو، ایک بات میں اگر آپ کو کہیں چاہیے ہو تو میں دے دوں گا نکال کر کے، قادیانیوں کی سازش دیں کہ کتنے کہاں تک ان کی سازش. جب یہ قرارداد پاس ہو گئی تو بہت سے لوگ جو کمزور ایمان کے، جیسے آج کل بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، علامہ اظہری صاحب اور ہمارے لوگوں سے پوچھتے کہ یہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ ان کو قادیانی کو کیوں غیر مسلم اقلیت قرار دے رہے ہیں؟ یہ روزہ بھی رکھتے ہیں. ان کا ٹھیک ہے ہم بتاتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر جگہ ترکیب کام آتی ہے. علامہ اظہری صاحب نے کہا میں بتاتا ہوں. تو اس میں کیا ہوا، مرزا ناصر احمد کو بلایا گیا جو اس وقت ان کا جانشین تھا قادیانی. 170 صفحات کا اس نے مضمون پڑھا قومی اسمبلی کا، 170 صفحے کا. مگر کیا ہوتا ہے کہ کسی فتنے کی وجہ سے اسپیکر رولنگ دیتا ہے کہ یہ رولنگ ایکسپنج ہو گئی، اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. یہ پابندی لگ گئی کہ اب یہ کاغذ باہر نہیں جائے گا. جو مرزا غلام احمد قادیانی کی جانشین نے پڑھا، اس وقت کے لوگوں کو وہ دیا گیا 70 صفحے کا وہ مضمون، لیکن وہ کہیں چھپا نہیں. وہ اسمبلی کے ریکارڈ میں یقیناً موجود ہوگا. جب میں MNA بن کر گیا تو میں نے عبدالحمید جیتوئی، ایک تھے ہمارے MNA پاکستان بننے کے بعد اب تک MNA بنتے رہے، جو جیتوئی تھے ایک وزیر اعلیٰ، ان کے یہ چچا تھے. میں نے ان سے کہا کہ بھئی ایک ایسی دستاویز آپ کے پاس ہوگی؟ کہنے لگے ہاں ہے. میں نے کہا وہ آپ کہیں سے تلاش کر کے مجھے دے دیں، مجھے اس کی بڑی ضرورت ہے. مجھ سے وعدہ کیا کہ میں تلاش کرتا ہوں، اگر اوپر کہیں مل گئی تو آپ کو دے دوں گا. مگر بیچارے تلاش کر کے جب دوسرے دن اسمبلی میں آئے تو کہا شاہ صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، وہ مجھے ملی نہیں. وہ بھی ایک الگ پورا فلسفہ، پوری تقریر ہے وہ کہ اس نے کیا کیا حوالے دیے 170 صفحے. لیکن اس میں خاص بات یہ ہے، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب آپ ان کو بلا وجہ کافر قرار دے رہے ہیں، اس میں ایک سوالات کا وقفہ آ گیا. تو علامہ اظہری صاحب نے ان سب کو جمع کیا جو کہتے تھے غریبانوں کو بلا وجہ اب کافر قرار دے رہے ہیں. جیسے کہ اب آپ سنیے، میں ایک سوال کرتا ہوں. علامہ اظہری صاحب نے پوچھا مرزا ناصر، اچھا یہ بتاؤ
جو مرزا غلام احمد قادیان کو نبی نہ مانے وہ تمہارے نزدیک کون ہے؟ اس نے برجستہ کہا وہ ہمارے نزدیک کافر۔ اب تو جتنی میرے انہوں نے کہا لو ہم تو ان خبیثوں کو بچانے کی کوشش کرے تو ہمیں کافر قرار دے رہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل یہ کم بخت۔ سب نے سائن کر دیا اور اس دن 7 ستمبر 1974 کو یہ قادیانی مسئلہ جو 100 سال سے چل رہا تھا الحمدللہ یہ نتیجے پہ پہنچ گیا اور ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا، اور آئین میں جہاں غیر مسلم اقلیت کی تشریح کی اس میں ان کا نام آ گیا، اور نام آنے کے بعد میں ان پر جو پابندیاں لگیں وہ سنیے کیا ہیں۔ یہ تو تھا آئین، اس کے بعد اب آئیے ایک دو حوالے میں، یہ تعزیرات پاکستان کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے صاحب، مصدقہ۔ اب تعزیرات میں کیا تبدیلی آئی اس مسئلے کے حل کے بعد وہ سنیے، وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ اب کیونکہ قادیانی غیر مسلم ہو گیا تب ان پر یہ پابندی لگ گئی کہ قادیانی قرآن مجید، ایک منٹ یہاں پکڑا، قادیانی قرآن مجید یا اس میں لکھی ہوئی عبارت کو عزت و تکریم سے دیکھتے ہیں اور اس کا ذکر کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ ان کے یہ فعل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب اور قرآنی آیات کا غلط استعمال نہیں کہا جائے گا۔ یہ ایک مقدمہ چلے تب اس پر ہے۔ تو اب یہ قادیانی تعزیرات کے روشنی میں اپنے خط کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھ سکتا، اس کو 3 سال سزائے قید ہوگی یا جرمانہ، اور جج اپنی حسب منشا جرمانہ بھی کرے گا اور 3 سال اس کو قید کی سزا بھی دے گا۔ وہ اپنی مرضی سے اذان اگر کہے قادیانی تو اس کو 3 سال کی سزا ہوگی۔ یہ تعزیرات میں پھر ترمیم ہوئی اور یہ تعزیرات پھر چھپی۔ یہ 295 بی میں آتا ہے، جیسے سی میں ہے نا جو گستاخ رسول اس کی سزا موت ہے، یہ ہے 295 بی۔ اگر کوئی ایسا کرے تو اسے موت کی یا عمر قید کی سزا سنا دی جائے گی، اور وہ جرمانے کا بھی مستجیب ہوگا، جرمانہ بھی ہوگا، سزائے موت بھی ہوگی۔ اب یہ دنیا سے ان کی کمر ٹوٹ گئی کہ اب یہ دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان اگر کہیں تو تعزیرات پاکستان میں ان کے لیے سزائے موت تک تجویز کی گئی ہے۔ تو اس کا اثر جو ہے وہ تعزیرات پاکستان پہ پڑا۔ یہ بہت بڑی علماء کی کامیابی تھی، ان لوگوں کے لیے اس میں بڑی دعوت فکر ہے جو کہتے ہیں بھئی مولوی اسمبلی میں جا کر کے کیا کریں گے۔ واقعی بات تو آپ بھی صحیح کہتے ہیں، لیکن یہ کہ جو گئے انہوں نے کیا کام کیا وہ میں نے آپ کو اس کی مثال دی، اور اس میں مسلمان کی تعریف میں علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ مسلمان کی تاریخ شامل ہونے ہی سے قادیانی تک پہنچے نا۔ ہاں تو یہ اکابر ہمارے علماء جو تھے انہوں نے کیا، اور دیوبندی حضرات جو ہیں وہ بھاگ گئے اور انہوں نے دستخط نہیں کیے۔ ہمارے جن علماء نے دستخط کی اس میں تھے مولانا شاہ احمد نورانی، علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب، جھنگ میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے جامعہ محمدیہ، ان کے ایک علامہ تھے علامہ ذاکر صاحب۔ پاکستان بننے کے بعد اب سے وہ ایم این اے بنتے آتے ہیں، آج کل ان کے بیٹے رحمت اللہ صاحب ایم این اے، اور یہاں کے تھے سندھ کے حیدرآباد کے مولانا محمد علی رضوی صاحب، یہ علامہ ابو البرکات صاحب کے برادر نسبتی تھے، مولانا محمود احمد رضوی صاحب کے ماموں۔ یہ اس ان تمام حضرات کے دستخط تھے، اور ان سے یہ مسئلہ جو 100 سال سے کھٹائی میں پڑا تھا الحمدللہ یہ پائے تکمیل کو پہنچا، اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ لیکن ابھی یہ دنیا میں اسی نام سے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور مسلمان دھوکہ کھاتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کو پیسوں کا اور کا لالچ دے کر کے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ ہمارے یہاں ایک لعنت جو نکل گئی کہ صاحب وہ گرین کارڈ چاہیے ہر آدمی کو، جنت کا کارڈ، تو وہ گرین کارڈ کے خاطر یہ اپنا فارم بھروا لیتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے جو اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں، احمدی بھی یہ اسلامی اصطلاح ہے، یہ ان کا احمدی کہلانا بھی جائز نہیں ہے۔ حضرو یہ قادیانی اور لاہوری کہلائیں گے، یہ اگر اپنے آپ کو احمدی کہلائیں تو وہ قانون کے خلاف ورزی ہے، کیونکہ لفظ احمدی اسلامی اصطلاح ہے اور احمدی بھی اسلامی اصطلاح ہے، لہذا وہ اپنے آپ کو نہ احمدی کہلائیں گے نہ مسلمان کہلائیں گے، بلکہ وہ یا تو لاہوری کہلائیں یا قادیانی کہلائیں۔ اور قادیان یہ گرداسپور کے قریب ایک جگہ ہے جس کو قادیان کہتے ہیں، تو وہاں مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر پر 313 مجاہدین کا پہرا رہتا ہے۔ ابھی بھی خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ مسلمان قبر کھود کے اس کو نکال دیں اور کہیں پھینک دیں، جلا ڈالیں، ابھی بھی ان کا اس کا خطرہ ہے۔ تو 313 مجاہدین بقول ان کا اس پہ پہرا رہتا ہے، اور یہ مجاہدین پاکستان سے جاتے ہیں قادیانیوں کی۔ اب یہ تو گورنمنٹ جانے کون سے پاسپورٹ پہ جاتے ہیں، کون ان کو ویزا دیتا ہے،
یہ ہمارے ایجنسیاں اور ہماری جو گورنمنٹ ہے یہ اس کو عقل ہونی چاہیے کہ کیسے جاتے ہیں پاکستان سے. تو ساری دنیا میں ان کی اس سے آئین کے اعتبار سے تعزیر کے اعتبار سے یوں رسوائی ہوئی, ان کی کمر ٹوٹ گئی اور سب کو پتہ لگ گیا کہ قادیانی یہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ فرمائے. بے شمار لوگ جو ان کے شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے, ایمان کی ہمارے عقیدے کی سلامتی فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر فتنے سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شرکاء محفل جو انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں وہ بھی شریک محفل ہیں, سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قادیانی فتنے سے اور ہر فتنے سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے. ہم سب کی مغفرت فرمائے. الہی ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرمائے. ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے. تمام اہل محفل اپنے رحمتوں کا نزول فرما, سب پر فضل ارضی سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما, حاسدین کی حسد سے شریوں کے شر سے محفوظ فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کچھ وقت زیادہ ہو گیا, میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے.